لکپاس ٹنل انسانی حلمیہ ہے، وہاں پر روز لاٹیاں پڑتی ہیں، لوگوں کو جوتے پڑتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر جتنا بھی انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن ہے اس میں اسلام آباد کا بہت بڑا کردار ہے۔ جو لوگ براہ راست جو ہیں فوجی آپریشن کے حق میں تھے وہ دائیں جانب تھے، جو حق میں نہیں تھے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، زندانوں میں پڑے ہوئے تھے، قیدوں میں پڑے ہوئے تھے یا جلاوطن ہو گئے تھے۔ یہ بار بار استعفیٰ کیوں دے رہے تھے آپ؟ بلوچستان کو تقریباً 1955 سے جو گیس نکل رہی ہے اس کو جو قیمت ہے پرائس تھی وہ ہمیں 22 روپے پر MBTU ملین برٹش تھرمل یونٹ کا دیا جا رہا تھا۔ جو پنجاب سے اس وقت گیس نکل رہی تھی، یہ 2004 اور 5 کی بات ہے، وہ 277 روپے تھی۔ بلوچستان کا مسئلہ بلوچوں کا ہے، بلوچستان کے عوام کا ہے، نوجوانوں کا ہے، ماہوں کا ہے، بہنوں کا ہے، بیٹیوں کا ہے، کسی سردار نواب یا ثناء اللہ بلوچ کا نہیں ہے۔ 2010 کے بعد آج تقریباً 15 سال ہوئے، یہ 7واں جو NFC ایوارڈ ہے، اس کے تحت ہم تمام بجٹ بنا رہے ہیں جو غیر قانونی ہے۔ مرکز سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی پارلیمنٹ چاہے گا جو اپنے لوگوں کو خود گلا ذبح کرے؟ پھر تو مارنگ سچ کہتی ہے نا۔ آپ بلوچستان کو یہ زکوٰۃ خیرات نہ دیں، ہر گرتا ہوا خون کا قطرہ وہ بلوچستان اور اسلام آباد کے مابین فاصلے بڑھا رہا ہے۔ فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پلیٹ فارم ہے voicepeak.net کا، اور آج ہمارے ساتھ بلوچستان سے ایک بہت ہی اہم مہمان ہماری پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں، اور نام ہے ان کا ثناء اللہ بلوچ صاحب۔ بہت اچھی طرح سے لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے رہنما ہیں۔ مختلف ادوار میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بلوچستانی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے بھی ممبر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو فرزانہ، تھینک یو۔ یہ بہت ضروری تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایسے صوبوں کی جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، جو محرومی کا شکار ہیں، تو پھر ظاہر ہے ٹاپ پہ پختونخوا اور بلوچستان ہی آتے ہیں۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے پاکستان کے دوسرے حصوں میں رہنے والے جو ہماری پوڈ کاسٹ میں اکثر آتے ہیں کہ نہیں، آپ لوگ ویسے ہی واویلا مچاتے ہیں۔ سر، کیا ہم واقعی واویلا مچاتے ہیں؟ میرے خیال میں جو سنجیدہ پاکستان کا طبقہ ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، جو فیکچولی یا حقائق پہ مبنی رپورٹس پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان کے اندر یہ جو محرومی ہے، مایوسی ہے، یا خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے میں جس کو میں نے پاکستان کا ویسٹرن رم کہا ہے، یہ ویسٹرن رم پہ ابھی ریسنٹلی 2016 میں SN اقبال صاحب جب پلاننگ اینڈ کمیشن کے چیئرمین تھے، صاحب کا بھی، انہوں نے ایک رپورٹ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس نکالا تھا، جس میں جو ہے فاٹا، جو سابقہ فاٹا ہے، خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں اور بلوچستان، یہ تقریباً 80% سے زیادہ غربت کا شکار ہے۔ 80، اور یہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کی رپورٹ یہ ان کی پیدا وہ کیا کہتے ہیں، مرتب کردہ ہے، ہماری نہیں ہے۔ 2020 میں یونائٹڈ نیشن کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آئی پاکستان سے متعلق 2020 کی، اس میں بلوچستان کو دنیا کے سب سے جو ہے غریب ترین، پسماندہ ترین علاقے جو سب سہارا اور سیریلیون آتے ہیں، اس کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے ساتھ اس کو برابر قرار دیا کہ دنیا میں اب بلوچستان جیسے غریب علاقے اس جو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس میں اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں اب صرف 2-3 ہی رہ گئے ہیں، جو افریقہ میں، افغانستان بھی اب ہمارے کمپیریزن میں نہیں آتا، ہم سے آگے چلا گیا۔ اس کے علاوہ آپ تمام جو رپورٹس ہیں، چاہے وہ انسانی ترقی سے متعلق ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، تعلیمی ہوں، صحت سے متعلق ہوں، انفراسٹرکچر ہو، انرجی سے متعلق ہو، توانائی کی، تو بلوچستان آپ کو بالکل اس خطے زمین کا جو ہے حصہ ہی نظر نہیں آتا۔ میں پاکستان کا نہیں کہتا، آپ روئے زمین پہ، میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں۔ جی ضرور۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً دیکھیں ترقی کس چیز سے آتی ہے؟ ترقی آپ کی انفراسٹرکچر سے آتی ہے۔ انفراسٹرکچر صرف روڈز کو، پلوں کو نہیں کہتے، ریلوے کی لائنوں کو نہیں کہتے، یا ہمارے ٹنلز کو نہیں کہتے۔ انگریز نے تقریباً 1200 کلومیٹر کے قریب، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے بلوچستان میں ریلوے کی لائن بچھائی۔ 28 جو ہیں ٹنلز انگریز نے جو ہے بلوچستان میں بنائے، جو ساؤتھ ایشیا کے طویل ترین ٹنلز میں ہیں، جن میں خوجک پاس بھی شامل ہے۔ لیکن ترقی نہیں آئی، اس لیے کہ اس کا مقصد اسٹریٹجک تھا، وہ اپنے دفاعی مقاصد اور مفادات کے لیے افغانستان کی جانب، ایران کی جانب اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے تھے، وہ ان کا مقصد ترقی کا نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے باوجود بھی بلوچستان میں ترقی نہیں، لیکن 1948 کے بعد سے آج تک پاکستان نے بلوچستان میں صرف ایک ٹنل بنایا ہے جس کو لکپاس ٹنل کہتے ہیں، اور لکپاس ٹنل انسانی حلمیہ ہے،
وہاں پر روز لاٹیاں پڑتی ہیں, لوگوں کو جوتے پڑتے ہیں, طویل ترین قطاروں میں آپ کو گاڑیاں ملتی ہیں, اور لوگوں کی اتنی تذلیل ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک ٹنل صرف انہوں نے بنایا جس پہ وہ NHA والے تو یقیناً جو اس پہ ٹیکس بھی لیتے ہیں لوگوں سے گزرنے کا, باقی 28 جو انگریز مارتے بھی ہیں اور ٹیکس بھی لیتے ہیں, تذلیل کی انتہا ہے. تو بلوچستان کو کوئی جب تک فیکچولی کتابوں میں پڑھیں, دوسرا یہ ہے فزیکلی بلوچستان کو آ کے دیکھیں. ایک اور بات کو بتاؤں, بلوچستان میں تقریباً ہر 10 سے 15 کلومیٹر پر ایوریج ایک چیک پوسٹ ہے. مثال کے طور پر کوئٹہ سے نوشکی کا آپ سفر کریں تو وہ 100 کلومیٹر کا بنتا ہے, کیونکہ میرا رستہ ہے خاران تک آپ جائیں. تو کوئٹہ سے نوشکی تک اگر آپ کہیں وقت کی کمی ہے میں آپ کو نام گنا کے دے دوں گا, تقریباً 12 چیک پوسٹ ہیں, یعنی 100 کلومیٹر میں 12 چیک پوسٹ سے آتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک صوبے میں اس لیول تک لوگوں کو آپ ملٹرائزڈ کرتے ہیں, آپ سڑکوں پہ اتنی زیادہ چیک پوسٹ بناتے ہیں, ان کی سیاسی معاشی معاشرتی جو معاملات ہیں ان کے حل کے لیے ان کو اختیار نہیں دیتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کے راستے بند کر دیتے ہیں. تو بلوچستان میں پسماندگی تو ہوگی لوگوں کی جو ہے, جس طرح آپ گاڑی کی رفتار کم کریں تو آپ اپنی منزل پر وقت پر نہیں پہنچ سکتے. کسی قوم کی رفتار کو کم کرنے کے لیے یہ سب سے آسان طریقے ہیں, زیادہ چیک پوسٹ بنائیں, اسکول کم بنائیں, رشوت اور کرپشن جو ہے وہ ملک صوبے میں بہت بڑھائیں, مرضی منشا کے مطابق اسمبلیاں بنائیں. بلوچستان کے اندر جتنا بھی انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن ہے اس میں اسلام آباد کا بہت بڑا کردار ہے. انسٹیٹیوشنلائز کرپشن, یہ آپ نے بات کی. اچھا, اور آپ نے کہیں یہ کہا بھی ایک کسی ٹی وی انٹرویو میں کہ بلوچستان کی سیاسی اور جمہوری جماعتوں کو کمزور کرنے کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے, کہ بلوچستان کی پارٹیز کو جو تھوڑا بہت معاملہ چل رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور لوگ مفادات حاصل کرنے کے لیے ان کی اجارہ داری کو مزید طول دے دیں. تو یہ آپ نے یہ جو ایک نقشہ کھینچا اور پھر آپ کی یہ بات بہت کنیکٹ کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بلوچستان کے اندر ہمارے ہاں ایک عربی کہاوت ہے, ترکی کہاوت بھی ہے, کہتے ہیں کہ آپ اگر میدان جنگ میں لڑنے والوں کے شمشیروں کو میان میں, تلواروں کو میان میں رکھتے ہیں تو پھر وہاں پر صرف یہ ہے کہ بات چیت ہی ہو سکتی ہے. یا تو تلوار میان سے نکالے لڑائی کریں, یا جب آپ کہتے ہیں کہ تلوار میان کے اندر واپس رکھ دیں تو پھر وہ دو مرد جو ہیں وہ آپس میں آرگومنٹس کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہیں, مباحثہ کرتے ہیں, مکالمہ کرتے ہیں, وہ اپنا سارا جوش. پاکستان کے اندر بھی سملر یہی ہے, آپ لوگوں کو مکالمے کی, بحث کی, مباحثے کی اجازت نہیں دیتی تو لوگ اپنا میان سے تلوار تو نکال دیں گے. بلوچستان کے اندر مکالمے کی, بحث و مباحثے کی, تنقیدی جو ہے معاملات کو جائزہ لینے کی کوئی اجازت نہیں دی جاتی. نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے اندر لوگوں کی جو ایک کرٹیکل ڈیولپمنٹ ہے, تھنکنگ ہے, وہ بلوچستان کے اندر گرو کرے, اور لوگ اپنے وسائل کے ساتھ, جغرافیے کے ساتھ, ثقافت کے ساتھ, زبان کے ساتھ, پہاڑوں کے ساتھ, ریگستانوں کے ساتھ اپنے ساتھ منسلک رکھیں. تو یہ جو اپروچ ہے اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ بلوچستان کے اندر جب تنازع شروع ہوا تو اس تنازع کے بہت سے مستفیدین بھی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مفاد اٹھانے والے. تو جو مستفیدین ہیں وہ افراد ہیں, ان کے پیچھے سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, ان کے پیچھے بہت بڑا انٹلیکٹ نہیں ہے, جو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا حلم نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کے معاشی, معاشرتی, سیاسی, قبائلی, نفسیاتی معاملات کو سمجھ سکیں. تو وہ وار مونگرنگ جو ایک بہت بڑا ایک گروپ بلوچستان کے اندر 20 سالوں میں بن گیا, جو چاہتے ہی ہیں کہ بلوچستان میں لڑائی ہو, جھگڑا ہو, نفرتیں ہوں, خون خرابہ ہو, تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہیں, اسٹیبلشمنٹ کے کانوں میں وہ بات کریں جو اسٹیبلشمنٹ کو میٹھی لگتی ہے, جو ان کو کانوں کو بہتر لگتا ہے, اور وہ لوگ بلوچستان کے اندر ہمیشہ حکمرانی کریں اور اسلام آباد میں بھی حکمرانی کریں. میں کسی کا نام نہیں لوں گا, گزشتہ 20 سال میں دیکھیں یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کے تنازع کو فائدہ لینے والے لوگ زیادہ ہیں, اور جو بلوچستان کے تنازع میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں سیاسی جماعتیں, جس طرح ہم نے بھی ریسنٹلی کی 2 مہینے تک ہمیں بلیک پاس ٹنل کے پاس روکا گیا. BYC کی قیادت سے جتنے اختلافات تھی, میں BYC پر آتی ہوں. آپ نے ایک بڑی عجیب سی بات کر لی, آپ نے کہا کہ یہ چند عناصر ہیں, مفاد پرست عناصر ہیں, جو کیا ان کی روٹس نہیں ہیں؟ چلو آپ نے کہا کہ 2 دہائی نا, 2 دہائی سے لگ بھگ ریسنٹ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر اس سے پہلے چلے جائیں تو اس سے پہلے تو بلوچ قوم پرست رہنما یا آپ کہیں سردار
وہ حکومتوں میں رہے ہیں، آپ حکومتوں میں رہے ہیں، بگٹی صاحب حکومتوں میں رہے ہیں، تو کیا اس وقت بھی کچھ نہ ہو سکا؟ یہ اسلام آباد میں بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کا یا اسمبلی کا ممبر بنتے ہیں لوگ اس کو بھی حکومت سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھا. بلوچستان کی 70 سالہ تاریخ میں 28 مارچ کے بعد 1948 سے لے کر آج تک بلوچستان میں ایک دفعہ جینین الیکشنز ہوئے، وہ 1970 کے تھے، جس میں جینوئن ہاں الیکشن وہ پوری صرف پاکستان ایک دفعہ ہوئے. ایک ہی دفعہ ہوئے. اس کے بعد جو بھی ہیں وہ ڈائلیوٹیڈ ہیں، مینیپولیٹڈ ہیں، دھاندلی سے بھرپور انتخابات ہوئے، چاہے وہ 2018 کا ہو، 1997 کا ہو. میں آپ کو لیکن یاد رکھیں یا میں کہ ان میں ہم 3 خود بھی دفعہ آپ بھی میں آئے. بھی آیا ہوں، میں بھی آپ ہے نا؟ کو ہاں اس کی جی. وضاحت کرنا چاہتا جی جی. ہوں. وہ یہ ہے کہ جب سردار عطا اللہ مینگل کو چیف منسٹر بنایا گیا، جمعیت علماء اسلام اور نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت بنی خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں، تو ان کو تقریباً کوئی 9 مہینے بھی کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، کیونکہ ایک جائز جماعت تھی. اس نے ہی کہا کہ بلوچستان سے قبائلی سرداری نظام کا خاتمہ کرنا چاہیے. جون 1972 میں سردار عطا اللہ مینگل ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس، آپ اندازہ کریں وزیر اعلیٰ خود جا کے قرارداد پیش کرتا ہے کہ بلوچستان سے قبائلی نظام کا خاتمہ کیا جائے، لیکن وفاقی حکومت وہ ریزولوشن ایکسیپٹ نہیں کرتا. بعد میں الزامات تو لگاتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ قبائلی ہیں. پہلی یونیورسٹی، پہلا میڈیکل کالج، پہلا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ، پہلا چھوٹا موٹا انڈسٹریل زون. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی اونرشپ دیکھیں، اسٹیکس کیا ہوتے ہیں. آپ جب ایسٹ پاکستان جب ہم سے علیحدہ ہوا تو پاکستان کے جتنے بھی ملازمین تھے سب سے ان کے میں سے سب سے زیادہ کا تعلق صوبہ پنجاب سے تھا. تو جب وہ وہاں سے ایسٹ پاکستان سے واپس بھیج دیے گئے تو ان کو پاکستان میں مختلف ملازمتوں میں کپانے کی جگہ نہیں تھی. تو ایک گورنر کانفرنس میں فیصلہ ہوا کہ جی ان کو کچھ کو بلوچستان لے جائیں گے، کچھ کو خیبر پختونخوا لے جائیں گے، کچھ کو پنجاب لے جائیں گے. بلوچستان میں بہت زیادہ تعداد میں ان کو بھیج دی گئی. جب بلوچستان کی اپنی حکومت آئی تو انہوں نے کہا ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، آپ اپنے لوگ جو ہیں واپس لے جائیں، ہم اپنے لوگ تعینات کریں گے. اور یہ گورنر کانفرنس کا فیصلہ تھا. اس کے تحت بہت ڈیسنٹلی یہ ہوا، لیکن آج تک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں سردار عطا اللہ مینگل نے جو ہے وہ پنجابیوں کو بلوچستان سے نکالا. ایسا نہیں ہے. فیکٹ پہ لوگ کبھی بھی حقائق پہ جانے نہیں چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں اس 9 مہینے کے بعد پھر 1985 تک 77 سے لے کر 1985 میں الیکشن ہوئے. 77 میں مارشل لا آیا. 85 میں جو اسمبلیاں بنیں وہ اسمبلیاں یہ تھی کہ لوگوں کو اپیز کرنا، لوگوں کی ضمیر خریدنا، لوگوں کو وہاں پر پھر پیسے تھوڑے بہت آ گئے تھے. کویت فنڈ تھا، پاکستان اس وقت تقریباً اس کی امپورٹنس بن چکی تھی. افغانستان کا جہاد شروع ہو گیا تھا، وار شروع ہو گیا تھا. جو پاکستان کو جتنے ملے، اور بلوچستان ایک فرنٹ لائن پروونس ہے افغانستان کے حوالے سے، جس طرح خیبر پختونخوا ہے. پیسے کی بہت ریل پیل ہوئی اور اس نے بلوچستان کے تمام معاشرے کو پراگندہ کر دیا سیاسی طور پر. 1985 کے انتخابات میں ایسے لوگوں کو کامیاب کر دیا جنہوں نے ماں سوائے رشوت کے، کرپشن کے، اقربا پروری کے، بلوچستان کے انسٹیٹیوشنلی دیمک کی طرح آج تک وہی لوگ ہیں جو بلوچستان کو چاٹ رہے ہیں. اور یہ وہی دور تھا، تھوڑی سی جی. انٹرپشن چاہوں گی معذرت کے ساتھ، یہ وہی دور تھا جب ادھر ہم افغان جنگ لڑ رہے تھے تو آپ کے ہاں بھی مجاہد امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہے تھے. ہم اور آپ تو خیبر پختونخوا جو ہے، بلوچستان تو ہے. دیکھیں پاکستان کا اگر آپ اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرتے ہیں، اس کی اسٹریٹجک لوکیشن کی بات کرتے ہیں، جیو پولیٹیکل امپورٹنس کی بات کرتے ہیں، ان دو صوبوں کو نکالے اور پاکستان میں رہ کیا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو بلوچستان میں جو پیسہ آیا اس وقت، اگر ایک دانشمندہ طور پر بلوچستان کے اندر یہ مجاہدین اور اسلحے کی ریل پیل، کلاشنکوف کلچر، ڈرگ کلچر، یہ جب ضیاء الحق کے وقت میں شروع ہوا، اس کی بجائے اگر یہ پیسہ بہت ہی ڈیسنٹلی، ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل وار تھا، وہ پاکستان نے شروع نہیں کیا، لیکن پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا، ہم فرنٹ لائن پروونسز بن گئے. تو اگر وہ لگتا تو آج بلوچستان کی صورتحال مختلف ہوتی. 1985 میں جو خشت ہم نے غلط رکھی، اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں 1985 کی ریفلیکشن جو ہے آپ کو نظر آئے گی. 1988 میں بلوچستان کے اندر ایک الائنس بنا جو بلوچستان نیشنل الائنس کے نام سے، بلوچ قوم پرستوں کا، جس نے بہت اچھی خاصی تعداد میں سیٹیں حاصل کی، لیکن وہ وہاں پہ بھی مینیپولیشن ہوا. اکبر خان بگٹی آخری دن تک اس کو وزیر اعلیٰ بنانے سے روکا گیا، اس حد تک کہ 1988 میں اسمبلی توڑ دی گئی کہ نواب اکبر خان بگٹی وزیر اعلیٰ نہ بنائے. ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعلیٰ بنایا، 2 دنوں وزیر اعلیٰ رہے، پھر واپس جو ہے ان کو ہٹانا پڑا. پھر جو ہے کورٹ نے جو ہے اس کو اکبر خان بگٹی کو، تو کون تھا یہ پیچھے؟ کوئی تو ہوگا نا، کوئی فرشتے تو تھے جو یہ سارا کر رہے تھے. اس کے بعد 88 کے بعد سے 90، 91، 93 اسمبلیاں 1.5 سال چلی ہیں. پھر بلوچستان کو گریجولی، جو بلوچستان کے اندر ایک سویلین اسپیس تھا
وہ ختم ہو گیا. بیوروکریسی کو بھی پتہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ آپ ہے, سیاستدان کو بھی پتہ چلا سیاست کا سرچشمہ آپ ہے, عوام نہیں ہے. مجھے بھی پتہ چلا سیاست کا سرچشمہ تو آپ ہے. پھر ہم سب آپ کے آگے آ کے جھکنے لگے, اور ہم نے اپنی ضمیر تھی, اپنا پروگرام تھا, یا اپنے سب کا دار و مدار آپ کو بنا دیا. اور پھر جب آپ لوگوں کو جواب دینا ہو تو پھر ایسے صوبے میں حکمرانی اور حکومت کہاں ہوتی ہے. پھر 2018 میں نہیں, یہ جھکنے کی جو وجہ تھی, ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. یہ جو آپ نے کہا کہ پھر آپ نے سارے اختیار دے دیے, تو کیا بہت مجبوریاں تھیں کہ سارے اختیارات دے دیے؟ دیکھیں, جب 1972 جب صدارت اللہ مینگل کی حکومت کا خاتمہ ہوا, ان سب کو جیل بھیج دیا گیا. 77 تک بلوچستان میں بہت بڑی انسرجنسی جو اسی طرح کی تھی, لیکن اب تو خیر اس کا پیمانہ اور اس کا دائرہ اختیار بڑھ گیا ہے. جی. تو لوگ بیچارے بہت تکلیف سے گزرے. تقریباً 20 سے 25 ہزار لوگ بلوچستان میں مارے گئے, مر گئے. بلوچستان کے اندر 6 سے 7 لاکھ ڈسپلیسمنٹ ہوئی, جس کو کبھی تک پراپرلی ریکارڈ نہیں کیا گیا. جب ایک صوبہ اس وقت بھی ان حالات سے گزرتا ہو تو وہاں پر میرے خیال میں ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنا کنٹرول بہت زیادہ مضبوط کر لیا, اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے بلوچستان کے سیاسی معاملات میں بھی عمل دخل شروع کر دیا. وہاں پر جو لوگ براہ راست جو ہیں فوجی آپریشن کے حق میں تھے وہ دائیں جانب تھے, جو حق میں نہیں تھے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے تھے, زندانوں میں پڑے ہوئے تھے, قیدوں میں پڑے ہوئے تھے, یا جلاوطن ہو گئے تھے. تو ایک ڈویژن سوسائٹی کے اندر بنا دی گئی تھی, اور اسی ڈویژن کو, اسی تقسیم کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان آج تک جو ہے جو سفر کر رہا ہے اسی مائنڈ سیٹ کے تحت کہ یہ میرا ہے یہ اور یہ میرا نہیں ہے. ہم نے بلوچستان کو اس بنیاد پر تقسیم کر دیا گیا. ہم نے کوئی پروگرام, کوئی ویژن, کوئی اسٹریٹجی, ریکنسیلیشن کبھی کی نہیں. 1970 کے بعد جنگ تو ختم ہوئی لیکن ریکنسیلیشن نہیں ہوا. بلوچ بھی باہر بیٹھے ہوئے تھے, ناراض بیٹھے ہوئے تھے. ریاست کے پاس بہت بڑا مواقع تھے کہ وہ خود اپنے سے انیشیٹو لیتا کہ لوگوں کے گریونسز کو ایڈریس کرتا. وہ نہیں کر سکا اس لیے کہ جو لوگ وہ لے آئے تھے وہ اتنے سنجیدہ, اتنے دور اندیش, اتنے پڑھے لکھے, اتنے معاملہ فہم نہیں تھے. وہ تو پیسے بنانے کے چکر میں تھے. تو 1988 تک یہ سلسلہ چلا رہا. پھر اس کے بعد 97 میں صدار اختر مینگل کی حکومت بنی. تقریباً 13 مہینے ہم نے حکومت نہیں کی کہ بلوچستان میں جو ایٹمی دھماکہ ہوا اس پہ تھوڑی بہت وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے مابین جو ہے صدار اختر مینگل کے بیانات کے بعد, بلوچستان نیشنل پارٹی کے بیانات کے بعد ایک انتشار پیدا ہوا جس میں عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی. بلوچستان نیشنل پارٹی توڑ دیا گیا. اس کے بعد سے آج تک جو ہے, پھر 2018 میں 20 سال کے بعد الیکشن ہوئے تو بلوچستان نیشنل پارٹی کو 8 سیٹیں ملی ہیں, ورنہ یہ 8-9 سیٹیں نہیں تھیں. اگر صحیح معنی میں الیکشن ہوتا, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی 20 سے 24 سیٹیں جو ہیں آسانی سے 2018 کے الیکشن میں, اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتے. یہ وہ دور ہے جہاں پر بریگیڈیئر خالد صاحب نے بلوچستان عوامی پارٹی, جو باپ کے نام سے انفیمس ہے, مشہور ہے, وہ بنا دی گئی. تو بلوچستان کے اندر یہ سیاسی وہ کیا کہتے ہیں کہ تجربے یا پارلیمانی تجربے, نئے جماعتیں بنانے کے تجربے, اور وہ بھی بری نیت کے ساتھ. دیکھیں, آپ اچھی نیت کے ساتھ کچھ بھی کریں اس میں خداوند تبارک تعالیٰ کامیابی دے دیتا ہے, لیکن آپ بری نیت کے ساتھ بلوچستان میں لوگوں کی اکے رائے دہی کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اس کا نتیجہ ہمیشہ بلوچستان میں برا نکلے گا. باپ کے وقت میں برا نکلا, اور آج بھی بلوچستان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2024 کے اس برے نیت اور عمل اور سلیکشن کی وجہ سے ہے کہ آج بلوچستان بالکل کسی کے قابو میں نہیں رہا. بالکل. تھوڑا سا پھر سے تاریخ کے ان ادوار کی طرف جاتے ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ 1998 میں جب آپ پارلیمانی سیکرٹری برائے داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن کے طور پر تعینات تھے, ایک دفعہ آپ تب استعفیٰ دیتے ہیں, اور دوسری دفعہ اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ 6 جون 2008 یہ آپ سینٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں. یہ بار بار استعفیٰ کیوں دے رہے تھے آپ؟ میرے خیال ایک استعفیٰ اور بھی تھا سینٹ کے استعفے سے پہلے, وہ تھا بلوچستان کی پارلیمانی کمیٹی جو بنی, اس سے بھی میں نے استعفیٰ دیا. استعفوں کی تاریخ طویل ہے, اور پرٹیکولرلی بلوچستان نیشنل پارٹی کا. جب ہم کوئی استعفیٰ دیتے ہیں نا اپنی کسی پوسٹ سے یا اپنی کوئی ذمہ داری سے, اس کا مطلب ہوتا ہے ہم احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ہم ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے اوپر جو کچھ تھوپا جا رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ دیکھیں, جب 1998 میں نے جو استعفیٰ دیا, پارلیمانی سیکرٹری جو بنا ہوا تھا, اس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی کی حکومت تھی صوبے میں. میں 1998 میں جب ایٹمی دھماکہ ہوا تو صدار اختر مینگل صاحب وزیر اعلیٰ تھے, اور بلوچستان نیشنل پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی. ہم چھوٹی جماعتیں ہیں لیکن ہمارے یہاں بہت جو ہے
ایک جمہوری عمل کے تحت اقدار کو ہاں بہت زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سیاسی احتساب. ٹھیک تو سردار اختر مینگل سے پوچھا گیا، سردار عطا اللہ مینگل صاحب اس وقت حیات تھے، تو ہماری سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا اور ہماری سینٹرل کمیٹی نے یہ قرارداد منظور کی کراچی میں کہ بلوچستان میں جو ایٹمی دھماکہ ہوا ہے اس میں بلوچستان کے عوام کو ان کی خواہشات شامل نہیں ہیں، ان سے پوچھا نہیں گیا، ان کی موجودہ جو صوبائی حکومت ہے اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. یہ نہیں ہے کہ ہم چلو آپ کم از کم ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو تو اعتماد میں لیں، اگر عام جنرل پبلک کو نہیں بتاتے ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اونرشپ ہی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اونرشپ ہی، چاہے اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے اور اس کے کیا نتائج ہے، کیا کانسیکوینسز بلوچستان میں نکلیں گے، اس بنیاد پر جو ہے وفاقی حکومت ہم سے ناراض ہوا. اچھا مئی میں جب یہ ہوا تو جون میں ہم نے ریزولوشن پاس کی. جولائی میں ہمارا کونسل سیشن تھا بلوچستان نیشنل پارٹی کا 15-16 جولائی کو. 15-16 جولائی کو جو ہے ہمارے کافی سارے ممبران کو جو ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی میں ایک نئی گروپ جسے آج کل فارورڈ بلاک کے نام سے کہا جاتا ہے، فارورڈ بلاک بنا دیا گیا. بلوچستان نیشنل پارٹی کے کافی لوگ جو ہے اس فارورڈ بلاک میں شامل ہو گئے اور سردار اختر مینگل کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک صوبائی اسمبلی میں پیش کر دی گئی. میں اس بات کا گواہ ہوں، شہباز شریف صاحب، چودھری نثار صاحب اس بات کے گواہ ہیں، شکیل بلوچ صاحب ہمارے ایم این اے تھے اس وقت، آصف خان بزنجو صاحب ہم ساتھ تھے. ہماری 2 میٹنگیں جب ہوئی اور بلکہ میں نے بہت ہی شاید ایک تو نوجوانی بھی تھا، دوسرا یہ میں نے انہی چیزوں کی پریڈکشن کی. میں نے کہا یہ بہت کافی عرصے کے بعد 1977 کے بعد بلوچستان میں آپ لوگوں کو سردار عطا اللہ مینگل کا بیٹا وزیر اعلیٰ کی صورت میں ملا ہے، پیسے نہیں ہیں، سرتاج عزیز جو سرتاج عزیز جس کو کہا جاتا تھا فائنانس منسٹر تھا، 1 روپے آپ نے دیے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو تھوڑی بہت تسلی تشفی ہے کہ یار ہماری حکومت ہے، ہمارے لوگوں کی حکومت ہے. آپ اس کو بھی چلنے نہیں دیتے ہیں، اس کے نتائج بلوچستان میں آنے والے دنوں میں بہت برے ہوں گے. اور جو قوموں کے حوالے سے نتائج ہیں وہ 2-4 دن میں نہیں آتے، وہ اشروں میں آتے ہیں. 10 سال کے بعد آئیں گے، 20 سال کے بعد آئیں گے. 1-2 دفعہ شہباز شریف سے بات نے اس کا ذکر اس کا تسلیم بھی یہ کیا کہ ثنا آپ نے اس وقت بھی صحیح باتیں کی تھی کہ ہمیں بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف اس طرح کا جارحانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. نواز شریف نے اپنی انٹرویوز میں بہت جگہ کیا، لندن میں ہماری جب ملاقاتیں ہوئی اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ میں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو خیر بلوچستان نیشنل پارٹی کو 2 لخت کر دیا گیا، سردار عطا اللہ مینگل کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا گیا، جان جمالی صاحب وزیر اعلیٰ بنا دیے گئے مسلم لیگ نو. تو میں وفاق میں جو ہے یقیناً میں اپنے پارٹی کے ہی مرضی اور منشا کے مطابق پارلیمانی سیکرٹری بناتا. انٹیریئر اور نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن کا 8-9 مہینے میں نے گزار دیے تھے، تو میں نے اپنا استعفیٰ جمع کر دیا. نواز شریف صاحب نے جو ہے میرا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کیا. اس نے کہا بے شک ہمارا حکومت وہاں پہ نہیں ہے، ہم اتحاد میں نہیں ہیں، یہ اس کو ہم زندگی بھر یہ عہدہ آپ سے نہیں لیں گے آپ اس عہدے پہ. میں نے کہا نہیں، میرے لیے اپنے لوگوں کو جواب دینا مشکل ہوگا، میرے پارٹی کا فیصلہ ہے. تو اس سے میں نے اس لیے استعفیٰ دیا. پھر 2004 میں جب 3 میں سینیٹر بنا، 4 میں بلوچستان سے متعلق مسائل ہوئے، سینٹ میں ہم نے بڑا پرزور احتجاج کرتے رہتے تھے. مشرف صاحب کی حکومت تھی تو وہاں پر ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی بلوچستان کے حوالے سے، جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پارلیمانی کمیٹی تھی. اس میں تقریباً ایسے سمجھے کوئی 100 کے قریب افراد شامل تھے. 2 اس کی کمیٹیاں بنا دی گئیں، ایک ذیلی کمیٹی بلوچستان کے کرنٹ کرائسس کے حوالے سے، ایک کمیٹی بنا دی گئی بلوچستان کے کانسٹیٹیوشنل افیئرز کو، آئینی امور کو دیکھنے کے لیے. میں کرنٹ افیئرز کی جو کمیٹی تھی میں اس میں شامل تھا، جس میں مولانا شیرانی صاحب بھی تھے، مشاہد حسین صاحب نے اس کو ایڈ کیا کیونکہ حکومت کی کمیٹیاں تھیں تو انہوں نے چیئرمین اور ایڈ بھی اپنے بنا دیے. تو پہلے ہی اجلاس میں نے کافی محنت کی تھی، تقریباً کوئی 70-80 کے قریب پاور پوائنٹ سلائڈز پہ فیکچولی. میں نے کوئی بجائے کہ ریٹورک کہ ہم غریب ہیں، بیچارے ہیں، مظلوم ہیں، پانی نہیں، بجلی نہیں، گیس لگے نہیں، مجھے پتا تھا. میں نے کہا اسلام آباد میں دیکھتا بھی تھا کہ یہ بابو سوچت بوچت ٹائی پہنے والے یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے علاوہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. نیا میں نے کوئی 77 میرے خیال سلائڈز پر مشتمل بلوچستان کی آپ اندازہ لگائیں، میوزیم سے لے کر، ٹورزم سے لے کر، ہیلتھ، ایجوکیشن، گیس، الیکٹریسٹی، امپلائمنٹ، فیڈرل میں ریپرزنٹیشن، آرمی میں ریپرزنٹیشن، چیک پوسٹ، فرنٹیئر کور، اس کی کمپوزیشن، ایک کمپریہنسو سا بلوچستان کا جو ہے وہ آؤٹ لک جو ہے وہاں پر پیش کیا. سب نے بہت اپریشیٹ کیا اور وہ اس رپورٹ میں ابھی بھی شامل ہے کہ وہ جو ہے بیس بنا بلوچستان کی ساری ڈسکشن کا. اس کو انہوں نے ایز اے میرا پہلی جو پریزنٹیشن تھی اس کو ایکسیپٹ کیا کہ بہت سارا جو ہماری کمیٹی ہوگی وہ اسی کے ارد گرد اسی معاملات پہ جو ہے دیکھے گا. پھر انہوں نے تمام ڈپارٹمنٹس کو کہا تو ہم تقریباً بلوچستان گئے،
2-3 مہینے تک کام کیا. اس میں ٹرمز آف ریفرنس TOR یہ تھا کہ 90 دن کے اندر کمیٹی اپنی رپورٹ دے گی اور جو بھی بلوچستان کے جائز مسائل ہیں جو فیکچولی بیان کیے گئے ہیں اگر یہ ویریفائڈ ہوتے ہیں, اگر ان کی تصدیق ہوتی ہے مختلف محکموں سے, ان کو وفاقی حکومت درست کرے گا. ہم بلوچوں کو ان کا حق دینے کے لیے تیار ہیں. ایسے بڑی بڑی باتیں کی انہوں نے. لیکن جب میں گریجولی جب چیزوں کو دیکھتا رہا کہ یہ جو فیکٹس ہیں یہ کافی تکلیف دہ ثابت ہوئے ان کے لیے. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ معلومات بھی لے آئیں گے کہ بلوچستان کو تقریباً 1955 سے جو گیس نکل رہی ہے اس کو جو قیمت ہے پرائس تھی وہ ہمیں 22 روپے پر MBTU ملین برٹش تھرمل یونٹ کا دیا جا رہا تھا. جو پنجاب سے اس وقت گیس نکل رہی تھی, یہ 2004 اور 5 کی بات ہے, وہ 277 روپے تھی. اتنا فرق. سندھ میں نکلنے والی 270 روپے, اور خیبر پختونخوا میں جو بھی گیس نکلی ہے تو بعد میں نکلی ہے, یہ ابھی ریسنٹ ایکسپلوشنز ہوئی, اس وقت نہیں نکلی تھی. تو میں نے یہ ساری چیزیں رکھی اور پھر میں نے نہیں, کیوں آپ کی گیس اچھی نہیں تھی؟ اچھا میں یہ آپ کو یہ بھی بات بتاؤں, مطلب اسٹوپڈ سا سوال. اسٹوپڈ, ہاں, وہ یہ کہ میں نے یہی سمجھا, میں سمجھا شاید ہماری گیس جو ہے, گیس کی ایک ایٹنگ ویلیو ہوتی ہے. ہاں. تو میں نے وہ جا کے سارا انرجی ڈپارٹمنٹ کے پرانے رپورٹس نکالے, ایکسپرٹس کو کنسلٹ کیا. میں نے کہا ہماری گیس اس کم قیمت پہ لی جا رہی ہے, اس میں کوئی گیس میں کوئی فرق نہیں. کہا نہیں, بلوچستان کی گیس دنیا میں آئی ایٹنگ ویلیو گیس قرار دی گئی ہے. مطلب یہ اتنی آئی ایٹنگ ویلیو گیس ہے, آپ کے فرٹیلائزر میں, کھاد بنانے میں یہی استعمال ہوتا ہے, آپ کی سیمنٹ انڈسٹری میں یہی استعمال ہوتا ہے, آپ کی بجلی کی پیداوار میں تقریباً یہی گیس. اس کی آئی ایٹنگ ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ باقی اگر گیسوں کو جتنا بھی کریں وہ اس کے مد قابل نہیں آ سکتے. تو کیوں؟ اچھا, وجہ یہ تھی کہ 1986 میں جب انہوں نے مسلسل, کیونکہ کانسٹیٹیوشن وغیرہ تھے نہیں ماشاء اللہ, یہ ادوار تھے, گیس کمپنیوں نے کیپ کیا ہوا تھا بلوچستان کو 23 روپے پر. اب ویل ایڈ پرائس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ سارے ٹیکنیکل چیزیں تھے, بلوچستان میں کسی کو پتہ نہیں تھا. جو آپ کو رائلٹی 12.5% ملتی ہے وہ ویل ایڈ پرائس پہ ملتی ہے, یعنی کنویں سے نکلنے والی گیس کی MBTU کی مقدار میں. اگر پنجاب سے 277 روپے MBTU گیس نکل رہی ہے, میرا 23 روپے ہے, تو اس کو جو رائلٹی ملے گی وہ 277 کے بیسس پہ ملے گی. تو 12.5% یہ تقریباً بنتے ہیں 50 روپے اس کو رائلٹی جو ہے گیس پہ جو ہے پنجاب کو ملے گی. میرا 23 روپے ہے تو مجھے 2.5 روپے رائلٹی ملے گی اس کی پر MBTU جو اس کا یونٹ ہوتا ہے گیس کو ناپنے کا. تو میں نے کہا یار یہ بے انصافی تو ساؤتھ افریقہ میں اپارٹھائڈ بھی نہیں کر رہے ہیں, یہ تو اسرائیل میں غزہ میں بھی نہیں ہو رہا. اس وقت جتنی بھی مثالیں میں نے کہا دنیا میں یہ چیزیں, اور اس سے اور بھی متعلق جس میں کوسٹ گارڈ تھا, میرین ہماری جو ہو سیکیورٹی ایجنسیز تھیں, بلوچوں کی ریپرزنٹیشن تھی, یہ جو فیکچوئل چیزیں ہیں یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ, ان کے لیے ان کو تکلیف کا باعث بنی, میرے لیے بھی مشکلات کا باعث بنی. لیکن وہ ایسا کیوں کر رہے تھے ثناء اللہ صاحب؟ دیکھیں ان کے خیال میں بلوچ بھیڑ بکریاں ہیں, بلوچ جاہل ہیں, بلوچ اپنی معاملات پہ جو ہے ان کی فیکچوئل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, پڑھتے نہیں ہیں. تو ہم اگر یہ کہیں گے کہ جی ہم نے آپ کو NFC سے 500 روپے دے دیے, آپ کو 10 روپے دے دیے, ہم نے آپ کو سرچارج دے دیا, آپ کو GDS دے دی, آپ کو لوگ انہی کمپلیکیٹڈ جو ہے ٹرمینالوجی میں پھنسے رہیں گے, کوئی پڑھے گا نہیں, سمجھے گا نہیں. تو جب ہم نے یہ بات ان کے سامنے رکھی, جتنی بھی میٹنگز ہوئیں, میں نے ان کے ماتھے پر, پیشانی پر وہ کیا کہتے ہیں کہ بل دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ ہمیں کچھ دیں گے نہیں. لگ ایسے نہیں رہا ہے کیونکہ آپ نے پورے فیڈریشن کو, اس کے پالیسیوں کو بلوچستان سے متعلق وہ کیا کہتے ہیں ٹرن کرنا ہے. ایک تو چیلنج کرنا ہے, اگر آپ نے ان کو تبدیل کرنا ہے تو آپ نے بالکل جو ہے اس کو الٹا کرنا ہوگا. اس کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے. پھر بہانہ یہ بنایا گیا کہ جی ہم بلوچستان جائیں گے. وہاں پر بلوچ پشتون کا ایک چھوٹا سا ایشو ہمیشہ رہتا تھا کہ پشتون کہتے ہیں ہمیں ایک صوبہ چاہیے. تو انہوں نے بجائے کہ بلوچستان کے ان اہم ایشوز پر فوکس کرنے کے لیے وہاں پر ہم سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی پشتون قبائل کا جرگہ جو ہے اس کمیٹی سے ملے گا. تو ہم نے تھوڑا سا پروٹیسٹ کیا. ہم نے کہا یار دیکھیں بلوچ اور پشتون کا یہ بحث ہی نہیں ہے, یہ بحث پروونس اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, اس کے معاملات کا ہے. جب بلوچستان کو شیئر ایکولی ملے گا, اس سے پشتون, بلوچ, ہزارہ, سندھی, سرائکی, جو بھی اس بلوچستان میں رہنے والے لوگ ہیں, پنجابی, اردو اسپیکنگ سیٹلر, سب کو یکساں فائدہ ملے گا. آپ اس کو ایتھنک نہ بنائیں. انہوں نے جان بوجھ کے اس کو تھوڑا سا کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی, خیر وہ بھی ان کا ناکام ہوا. تو آخر میں 3 مہینے کے بعد اس کی رپورٹ نہیں آئی. جب رپورٹ نہیں آئی تو ہم نے اس سے استعفیٰ دے دیا. سردار عطا اللہ مینگل صاحب حیات تھے, بلوچستان نیشنل پارٹی. ہم نے کہا دیکھیں بلوچستان میں مزید انتظار نہیں کر سکتے, ہم نے آپ کو جو بھی ہوم ورک تھا, ہم نے آپ کو جو بھی مسائل کی نشاندہی تھی کر دی, ابھی آپ اس پہ عمل درآمد کریں. تو انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. تقریباً فیبروری مارچ میں 2005 میں آپ کو یاد ہے نواب اکبر خان بگٹی کے خلاف بہت بڑا ملٹری آپریشن شروع کر دیا گیا,
اور وہ منتج ہوا نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت پر، اور بلوچستان کے آج کے موجودہ حالات، اس کے جو ہے کانسیکوینسز اور نتائج ہیں. تو اگر وہ اور باتیں، اگر اسی قتل پر میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤں، ہم ہم، جائیں گے مائنز اینڈ منرل کی طرف بھی جائیں گے. دوبارہ جو بل پیش کیا گیا، اکبر بگٹی صاحب کا قتل ایک ایسا لمحہ تھا یا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا بلوچستان کے لیے، جس کے بعد بلوچستان وہ بلوچستان نہیں رہا. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے. دیکھیں، بلوچستان اور پاکستان کی جو ہماری ہسٹری ہے 70 ایئرس کی، اس میں جو کچھ بہت بڑے جو ایونٹس ہیں یا واقعات ہیں، انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی سیاسی نفسیات پر بہت بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. لیکن سیاست کو آپ نفسیات سے، سیاست کو معیشت سے، سیاست کو آپ لوگوں کی سہولیات سے الگ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہر انسان، ہر قوم میں، کہ ہمارا جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ کو، ایک سفید ریش کو جیلوں میں پھینک دیا جاتا ہے، نواب نوروز خان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، پھانسی دے دیا جاتا ہے. نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ مذاکرات کے نام پر، مذاکرات یہی تو ہوتے ہیں نا، جب یہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ بندوق نہ اٹھائیں، مذاکرات کریں. مذاکرات تو یہی ہے. پاکستان کی تاریخ کا میں نے آپ کو بتایا، سب سے بڑی پارلیمانی کمیٹی بنی، اس میں 60 کے قریب 70 کے قریب ممبران تھے، اور پاکستان سب سے ایسے ممبران میں اگر نام لوں، پروفیسر خورشید، پروفیسر غفور، شاہ احمد نورانی اور مولانا شیرانی. وہ اب تو خیر اس اسٹیجر کے لوگ ان اسمبلیوں میں آئے ہی نہیں نا، اب تو بڑے بونے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں، ان سب کی موجودگی میں جب بلوچستان کے معاملات پر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہوتا، اگر ان میں سے کچھ چیزیں تسلیم کر لی جاتی، نواب اکبر خان بگٹی کے خلاف یہ جو غرور، تکبر، اناد جو وفاقی حکومت میں اور پرٹیکولرلی جنرل مشرف کا تھا، یا جو اوکش ایک اپروچ یہاں کی جو ہے مقتدرہ نے اپنائی تھی، یہ نہ ہوتا تو بلوچستان میں ایک واقعہ کم ہو جاتا. ابھی آپ نے ایک اور واقعے کا اضافہ کر دیا ہے جو نفسیاتی طور پر بلوچستان کے عوام، نوجوان تاریخ میں جو ہے ہمیشہ برقرار رہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شجاعت صاحب کی اور مشاہد حسین سید اور ان کی جو کمیٹی تھی، اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا، لیکن میں نے یہ کہیں پڑھا ہے کہ وہ گئے، انہوں نے معاملات بگٹی صاحب سے طے بھی کر لیے تھے، لیکن پھر وہ واپس آئے، انہوں نے مشرف صاحب کو بتایا بھی، انہوں نے ہاں بھی کر دی کہ ٹھیک ہے اسی تناظر میں ہوگا، لیکن ایک دم سے آپریشن ہو گیا. آپ تو گواہ ہیں اس سارے قصے کے. میں بالکل اس بات کا گواہ ہوں. جنرل مشرف صاحب کی جو اس وقت اقتدار تھا، ان کی ڈکٹیٹرشپ تھی، طارق عزیز صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. خدا ان کو جنت نصیب کرے. ہماری بہت زیادہ ان کے ساتھ نشست و برخاست نہیں ہوئی، لیکن میرا ان کے ساتھ جب تعلق تھا، میں انٹیریئر کا جب پارلیمانی سیکرٹری تھا، انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن کا جو آپ نے ذکر کیا 98 میں، وہ اس وقت نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن کے سیکرٹری تھے. وہ میری بڑی عزت کرتے تھے، اس لیے کہ چودھری شجاعت صاحب منسٹر تھے، تو سارے سوالات کا جواب میں دیتا تھا، تو ان کے ساتھ کبھی نشستیں ہوتی تھی تو ہی واز ویری امپریسڈ کہ یار ثنا، تم ماشاء اللہ چیزوں کو بہت جلدی پک کرتے ہو، سمجھتے ہو. جب مشرف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری بنے تو انہوں نے بڑی کوششیں کی، اور یہ کوششیں میرے خیال میں سردار عطا اللہ مینگل صاحب جب میرے پاس آئے بلوچستان میں، یہاں پہ اسلام آباد میں ٹھہرے، یہاں پر آ کے انہوں نے عزت دی اور سردار عطا اللہ مینگل صاحب سے بھی ملے. اس وقت تک یہ معاملات اس نیچ تک نہیں پہنچے تھے. اس وقت یہ چیزیں گریجولی تھوڑی سی خراب ہونے جا رہی تھیں. سردار عطا اللہ مینگل صاحب آئے تھے، پونم کی ہماری اس وقت تحریک بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، چل رہی تھی، اس کو سربراہی تھے، ایڈ کر رہے تھے. تو ان کی کوشش تھی کہ نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں. وہ ایک بیوروکریٹ تھے، ان کا جتنا اثر و رسوخ ہو سکتا تھا انہوں نے اس کمیٹی کی تشکیل میں بھی اپنا کردار ادا کیا تھا. میرے خیال میں جب انہوں نے کوشش کی اور نواب اکبر خان بگٹی کے صاحب کے پاس وفد بھیجے کہ یہ معاملات تقریباً چیزیں کچھ طے ہو سکتی ہیں، آپ اسلام آباد میں آ جائیں، کیونکہ یہ جو ریموٹ لی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دور سے، شاید معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھنے میں آسانی نہیں ہو رہی. نواب اکبر خان بگٹی صاحب کی آپ بڑا پن، ان کا جو ہے اسٹیٹس مین، وہ کیا کہتے ہیں کہ اسپرٹ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی میں آنے کے لیے تیار ہوں. اچھا. اتنے باوجود کہ لڑائیاں ہو گئی تھی، لوگ کچھ مر گئے تھے، معاملات بھی کچھ خراب حملہ بھی ہوا ان کے گھر، حملہ بھی ہو گیا تھا، کچھ ہندو برادری سے لوگ مارے گئے تھے، جی. تو وہ تقریباً تیار ہو گئے اس کے لیے آنے کے لیے. پھر ہم نے بھی یہی سنا کہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ جی آپ نے اتنے بجے آپ کے لیے جو ہے جہاز وہ سوئی کی جو ہے ایئرپورٹ پر آئے گا، جو پی پی ایل نے بنایا ہوا ہے، آپ کو اسلام آباد لایا جائے گا اور پھر معاملات آگے بڑھیں گے.
تو میری جو آخری بات جو نواب اکبر خان بگٹی صاحب سے ہوئی جب یہ کمیٹی کے حوالے سے، یہ گیس کے حوالے سے ڈیٹیلز وغیرہ تھے، تو آئی واز ان ٹچ، بڑا کوآرڈینیشن ہمارا رہتا تھا ساتھ ساتھ، اینڈ ہی واز ویری پلیزڈ، بہت خوش بھی تھے کہ یار معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اور جو یہ ایک ان کے حوالے سے پنجاب میں یا پاکستان میں ایک بہت بڑی وہ کیا کہتے ہیں پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا کہ یہ جی ساری لڑائی وہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں، وہ رائلٹی اپنے لیے مانگ رہے ہیں. تو وہ مجھے ہر ٹی وی چینل پہ ہر انکر کے پاس ساتھ بیٹھ کے ہم نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین رینٹ، کرائے میں، اور رائلٹی میں فرق ہے. رائلٹی جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کیا 23 روپے پر ایم بی ٹی یو دے رہے ہیں، یہ میرے ساتھ یہ آپ بہت بڑا استحصال کر رہے ہیں، اس کو ہم الگ سے آپ ساتھ نمٹیں گے. کرایہ ان کا حق ہے. میں نے کہا اسلام آباد میں کوئی اپنا پورشن بھی کسی دوسرے آدمی کو ایک مہینے کے لیے مفت نہیں دیتا. تو نواب اکبر خان بگٹی کی ساری آبا و اجداد کی قبائل کی زمینیں ہیں. جب پی پی ایل کا سارا نیٹ ورک بچا ہوا ہے، پی پی ایل جو ہے وہ ایک مردہ کمپنی سے 1955 میں آج ایشیا کی سب سے امیر ترین کمپنی بن گئی ہے، تو کیا حق نہیں پہنچتا ان کو کہ وہ ان کی زمینوں کرایہ دے دیں، ان کی زمینوں کا جو کرایہ آپ نے طے کیا ہے دے دیں، یا اس میں 5-10% بے شک سال کے 2 سال کے، جس طرح یہاں رینٹ کے اپنے رولز ہیں پوری دنیا میں، آپ بڑھا کے دے دیا کریں. تو وہ ان ایشوز پہ آئی تھنک نواب اکبر خان بگٹی واز ویلنگ، ان کی خواہش تھی. آپ کی جو آخری بات ہوئی تو کیا بات ہوئی؟ وہ پرامید تھے، گو کہ ان کو یہ پتا تھا، بہت ویژنری تھے، اور ان کی باتیں آج صحیح بھی ثابت ہو رہی ہیں. اس نے کہا اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں خلوص نیت سے، میں اس کے لیے آمادہ ہوں. کمیٹی کے لیے ممبران کے نام دیے، شاہد بگٹی ان کا جو داماد تھا وہ اس میں شامل تھا، امان اللہ کنرانی صاحب اس کمیٹی میں شامل تھے ان کی طرف سے، میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے تھا، رعوف مینگل صاحب ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے تھے، بلوچستان کے تقریباً بہت سارے ایم این اے اور سینیٹر جو ہیں اس کمیٹیوں کا حصہ تھے. تو وہ اگر خدا نخواستہ وہ بندوق کی سیاست، جنگ کی سیاست، نفرت کی سیاست یا اس معاملے کو خراب کرنے کی سیاست پہ یقین رکھتے تو ان کمیٹیوں کا حصہ نہ بنتے اور ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کرتے. میں ڈے ٹو ڈے ایشوز پہ جب یہ ڈیولپمنٹس ہوتی تھی، میٹنگ ہوتی تھی، اجلاس ہوتے تھے، تو ہم ان کو بریف کرتے تھے، کچھ ان سے لیتے تھے، صدارت اللہ مینگل صاحب کے ساتھ اسی طرح. تو بلوچستان میں ایک جو ہے تقریباً جو 4 جماعتی بلوچ اتحاد تھا، جس میں اس وقت نیشنل پارٹی بھی تھا، ڈاکٹر عبدالعلی بلوچ صاحب اس کی سربراہی کرتے تھے، وہ اس کا حصہ تھا، اسلم بلیدی صاحب. تو بلوچستان میں ایک کنسنسس تھا کہ اگر اسلام آباد نے اپنے آنکھیں اور کان کھول لیے ہیں بلوچستان سے متعلق، تو ہم نے ان کو بلوچستان کی اصل تصویر دکھانی ہے، بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کے کان تک پہنچانے ہیں. یہ تو ہمارا اپروچ تھا. ہم کوئی جاہل تو نہیں تھے، ہم نے یہاں پر بندوق نہیں اٹھائی تھی، ہم نے تو اپنے فیکچولی اپنے سارے معاملات ان کے سامنے رکھے. بٹ انفارچونیٹلی وہ جو جب جہاز جو ہے ان کے لیے بھیجا نہیں گیا، ایک دفعہ پھر ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ان کی عزت اور احترام کو ہٹ کیا گیا. ایک بلوچ کے لیے یقیناً کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں. اس کے بعد شاید میرے خیال میں مجھے اتنا یاد ہے کہ مارچ اپریل میں تقریباً اپریل میں طے ہو گیا تھا کہ جی بلوچستان میں بہت بڑی فوجی آپریشن کی جائے گی، نواب اکبر خان بگٹی کو سبق سکھایا جائے گا، بلوچستان کے جتنے لیڈر ہیں ان کو سبق سکھایا جائے گا. بلوچستان کا مسئلہ چند سرداروں کا ہے، اور یہ جو ان کی غلط فہمی تھی آج کہاں پہ منتج ہوا. بلوچستان کا مسئلہ بلوچوں کا ہے، بلوچستان کے عوام کا ہے، نوجوانوں کا ہے، ماہوں کا ہے، بہنوں کا ہے، بیٹیوں کا ہے، کسی سردار نواب یا ثناء اللہ بلوچ کا نہیں ہے. تو جب یہ بات ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور میں جو اب دیکھ رہا ہوں 20 سال کے بعد، آج مجھے اسلام آباد سے پھر وہی بدبو آ رہی ہے، وہی خوشبو آ رہی ہے، وہی کہ جی اسی طرح کا لب و لہجہ ہے، اسی طرح کی اپروچ ہے کہ جی کچھ چند شر پسند عناصر ہیں، کوئی شر پسند ہوگا، کوئی خیر پسند ہوگا. بیٹی آج قید میں ہے، آج قید اس میں پہ ہے. بات کروں گی، میں اس پہ بات کروں گی کہ آپ نے اس کو ایم پی او میں اندر کیا اور پھر اس کو دہشت گردی کا معاملہ کر دیا. وہ بیٹی جس کے لیے جس کی ایک آواز پر ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ نکلتے ہیں، آج وہ بیٹی آپ کے آنکھوں میں کھٹک رہی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن میں دوبارہ یہاں پہ آؤں گی کہ یہ جو مائنز اینڈ منرل کا مسئلہ ہے، اس کو ذرا مجھے آپ سمجھائیے کہ میں آئین جب پڑھتی ہوں 18ویں ترمیم کے بعد، 18ویں ترمیم کہتی ہے، اس کا آرٹیکل ہے 172(3). میں ٹھیک ہوں؟ بالکل. آئین پاکستان کے تحت قدرتی وسائل اور ان کی ملکیت سے متعلق صوبوں کے حقوق کا تعین کیا گیا. ہر ایک چیز کلیئر ہے، کس کی ملکیت ہوگی، وفاق کیا کرے گا، سب کچھ کیسے ہوگا، آپ نے طے کر لیا تھا. آج پھر آ کے آپ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا آپ 18ویں یہ جو معاملات ہو رہے ہیں مائنز اینڈ منرل بل پر، چاہے وہ بلوچستان کا ہے، چاہے وہ پختونخوا کا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ فرزانہ بی بی، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ 18th امینڈمنٹ تو کافی عرصے سے اس کی رول بیک کرنے کی جو باتیں ہو رہی تھی وہ تقریباً ہو بھی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت بڑا ارریلیونٹ ہو گیا ہے.
کانسٹیٹیوشن ہاں انٹرلیونٹ ہو گیا؟ ہاں کانسٹیٹیوشن کی تو میں آپ کو بتاؤں نا، کانسٹیٹیوشن کوئی 10-12 چیپٹرز پر مشتمل ہے، ابواب پر مشتمل ہے جس کو ہم کہتے ہیں. اس میں سے سب سے پہلا چیپٹر آپ کا جو ہے مملکت کا ہے. اس میں جو آرٹیکل 1 to آرٹیکل 6 تک جو ہے، جس میں وفاداری ہے، قانون کا احترام ہے، شہریوں کے ساتھ اس نے سلوک ہے، اور آئین سے انحراف کے حوالے سے آرٹیکل 6 ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ اس کا چیپٹر ہے وہ ہے آپ کا انسانی حقوق سے متعلق. انسانی حقوق سے متعلق 20 سے 22 کے قریب جتنے بھی آپ کے آرٹیکل ہیں، آپ مجھے بتائیں کس پہ عمل ہو رہا ہے. آپ نے کل خبر سنی ہوگی کہ یوٹیوب چینلز بند کر دیے گئے، پیکا ایکٹ لایا گیا، اور راہ دہی کی آزادی نہیں، فریڈم آف ایکسپریشن یعنی بات کرنے کی آزادی نہیں، لکھنے کی آزادی نہیں، سوچنے کی آزادی نہیں، اجتماع کی آزادی نہیں، جلسے جلوس کی آزادی نہیں. HRCP کے جیسی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ آرگنائزیشن وہ کراچی کے ایک ہوٹل میں اپنا ایک چھوٹا سا سیمینار نہیں کر سکتا. تو آپ مجھے بتائیں کیا کانسٹیٹیوشن کا یہ جو چیپٹر ہے یہ افیکٹو ہے؟ نہیں ہے. تو یہ دوسرا ہوا. اب میں گریجولی آپ اگر مجھے بتائیں، میں آئین کے سارے آرٹیکلز اور چیپٹرز آپ کو بتاؤں ان افیکٹو ہوں گے. پرٹیکولرلی کانسٹیٹیوشن آئین ہوتا کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن از لائک اے موٹر، ایک گاڑی کی طرح ہے، لیکن اس کا جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ خالی گاڑی کو بغیر انجن کے، بغیر اس کے پرزوں کے کھڑا کریں، وہ ہلے گا تو نہیں اپنی جگہ سے. بے شک لوگوں کو نظر آئے گا گاڑی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر دی ہوئی سب سے بڑی امپورٹنٹ باڈیز میں سے ایک ہے، جو ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات کو یقینی بنائے گا. آج 2 سال گزر گئے ہیں، پاکستان کے اندر 30% اسمبلی نامکمل ہے. عدالتیں بنی ہوئی ہیں، وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ وہ انصاف فراہم کریں. یہ دونوں اس بات پہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں بشمول سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کے کہ یہ سیٹیں ہماری ہیں، یہ کس کی ہیں، یہ خیرات میں دینی چاہیے، زکوٰۃ میں دینی چاہیے، اور خیرات میں کس کو کتنی دینی چاہیے. اب لڑائی اس پہ ہو رہی ہے. اب کانسٹیٹیوشنز کے یہ 2 ادارے جس کو جوڈیشری کہا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشنل کمیشن آف پاکستان، اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. پھر ایک امپورٹنٹ اس کے اندر انسٹرومنٹ ہے جو یہ پورے نظام کو اور میکینزمز ہے چلاتا ہے، جہاں پہ کانفلکٹس آتے ہیں، وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے. اس کا کوئی اجلاس مجھے دکھائیں، اور جو اگر اجلاس ہوتا بھی ہے تو اس کا جو تلوار ہے وہ بلوچستان کے خلاف چلتا ہے. اگست 2023 میں جو اس کا اجلاس ہوا، بلوچستان کی 70 لاکھ آبادی اس سے نکال دی گئی. بھائی اگر باقیوں کے بھی 10-10 لاکھ نکال دیتے تو 10 لاکھ بلوچستان سے نکال دیتے. اگر آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ زیادہ ہے یا غلطی ہو گئی ہے یا آپ کے ڈیٹا میں غلطی ہو گئی ہے تو بلوچستان کے لوگوں کا تو قصور نہیں ہے. CCI کے اجلاس میں بلوچستان کے گندے پر تلوار رکھ دی گئی، وہ اٹھا دیا گیا. پھر CCI میں بلوچستان کے مائنز اینڈ منرلز کے فیصلے ہوئے. CCI میں NEC میں نیشنل اکنامک کونسل کے جو میٹنگز ہے، قومی اقتصادی کونسل کی میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ بلوچستان سے اس کو لے لیا جاتا ہے. پھر آتا ہے نیشنل فائنانس کمیشن، کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 160 ہے. 2010 کے بعد آج تقریباً 15 سال ہوئے. یہ 7واں جو NFC ایوارڈ ہے، اس کے تحت ہم جو ہے تمام بجٹ بنا رہے ہیں جو غیر قانونی ہے. جبکہ آپ کے مقابلے میں انڈیا میں یہی سیم آرٹیکل ان کا 280 ہے، وہاں پر جو ہے یہ 15واں نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہے. میں آپ کی اس پہ ضرور اس پہ تقسیم پہ بھی بعد میں بات کروں گا. اسی طرح کے جو کانسٹیٹیوشن کا یہ آرٹیکل ہے 172 سب سیکشن 3، جس میں یہ دیا گیا ہے کہ تیل اور گیس اس میں اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں وسائل جو ہیں اس سے پہلے 100% وفاق کے پاس ہوتے تھے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ طے ہوا کہ جی اس میں صوبوں کو منصفانہ حق ملنا چاہیے. تو یہ طے ہوا کہ جو معاہدات پہلے ہوئے ہیں، جب وہ معاہدات ختم ہوں گے، جو نئے معاہدات ہوں گے یا وہ معاہدات کا جو نیا اگر ان کو رینیو کیا جائے گا تو اس میں 50% یعنی 50% نصف صوبے کو ہوگا اور نصف وفاقی حکومت کا ہوگا. لیکن آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ صرف گیس اور تیل سے متعلق ہے، جس میں سب سے بڑی 172(3) کی وائلیشن ہوئی ہے. وہ 14 فروری کو جو PPL کے ساتھ ڈیرا بگٹی میں معاہدہ سائن کیا گیا، جس سے بلوچستان کو 2,500 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اتنا 2,500 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. میں آپ کو ابھی تفصیل میں اس کے جا کے سمجھاؤں گا. ابھی جو یہ بات کی جا رہی ہے مائنز اینڈ منرل ایکٹ، یہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے ہی نہیں. یہ 100% صوبوں کا ہے. اس میں وفاقی حکومت جو ہے کانسنے کا بھی حق نہیں ہے. جو قدرتی وسائل ہیں ماں سوائے یورینیم کے،
ماں سوائے تیل اور گیس کے، جس میں بھی 50-50% ہے، باقیوں پر 100% اختیار صوبوں کا ہے، چاہے وہ سنگ مرمر کی شکل میں، کاپر کی شکل میں، گولڈ کی شکل میں، سلور کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، ہیرے جواہرات کی شکل میں، نو میتھڈز. دنیا بلوچستان میں اس وقت 82 کے قریب 82 کے قریب منرلز ہیں، اور بلوچستان دنیا کا وہ خطہ ہے، اور ہمارے خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے، جہاں پر دنیا میں یہ 3-4 ایسے بیلٹس ہیں جہاں پر ریئر ارتھ منرلز کی بہت وسیع تعداد میں موجودگی کے آثار نمایاں ہوئے ہیں، دریافت ہوئے ہیں، یا آئندہ دریافت ہوں گے، پروبیبلٹی اور پاسبلٹی یہی ہے. تو ابھی یہ کیا گیا کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے تحت ہم نے بلوچستان میں 1972 میں ایک ہمارا آلریڈی منرل ایکٹ بنا ہوا ہے. اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ آپ کسی بھی ضلع میں کوئی مائنز ہوگا، منرل ہوگا، اس صوبے اس ضلع کے عوام کی یا اس کے ضلع کے کسی فرد کی شراکت کے بغیر آپ اس مائن اور منرلز کے کاروبار میں یا اس کی لیز میں آپ شامل نہیں ہو سکتے. وہ انہوں نے ختم کر دیا، براہ راست اختیار وزیر اعلیٰ کو دے دیا تاکہ کسی ضلع کا شخص شامل ہی نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت بڑے اسٹریٹجک منرلز، اسٹریٹجک لینڈ، اسٹریٹجک نیڈز، اس کے علاوہ SIFC، پھر یہ ہے کہ منرل ریگولیٹری اتھارٹی، مختلف آرگنائزیشنز کے نام ڈال کر یہ کر دیا گیا کہ جی جو بھی مائنز منرلز کے ریسورسز ہوں گے ان کے لیے فریم ورک، ان کے حوالے سے جو ایگریمنٹ ہوگا اس کی جو ڈرافٹنگ ہے، ڈیزائننگ ہے، لے آؤٹ ہے، اور اس کے اندر لفظ ہیں، اس کے اندر آپ کو حصہ ہے، صداری ہے، ساری چیزیں وفاقی حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گا، آپ کو دے گا. فیسیلیٹیٹ کرے گا، فیسیلیٹیٹ مینز ہم کریں گے، مطلب اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو یاد ہے اپریل میں ایک فورم ہونے والا تھا منرل سے متعلق، انٹرنیشنل فورم ہونے والا تھا، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ پوری دنیا کو اٹریکٹ کرے مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے. تو انہوں نے اپریل میں 14-15 اپریل کو، اس سے قبل ان کی کوشش تھی، اور انہوں نے 12-13 مارچ کو جا کے بلوچستان اسمبلی میں شب خون مار کر مائن منرل ایکٹ جو ہے وہ جمع کروا دیا. انہی ممبران نے جنہوں نے مائن منرل ایکٹ پاس کیا ہے، بلوچستان ہائی کورٹ میں جمعیت علماء اسلام نے آج کہ اس وقت دیکھا نہیں انہوں نے. دیکھیں 180 صفحات پر مشتمل انگریزی کا یہ مسودہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بلوچستان میں میرے سارے بھائی ہیں، دوست ہیں، لیکن اسمبلیوں میں بونے بیٹھے ہوئے ہیں. 180 صفحات کے اس ٹیکنیکل چیز کو سمجھنے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو مشتہر کیا جاتا اخبارات میں. کانسٹیٹیوشن میکنگ، لا میکنگ، سبسڈری لیجسلیشن میکنگ، میں خود کانسٹیٹیوشنل ایڈوائزر رہا ہوں صومالیہ میں، سری لیون میں. اس میں آپ پبلک پارٹیسپیشن، عوامی شرکت کے بغیر آپ آئین سازی، قانون سازی نہیں کر سکتے. دنیا کے اندر اخلاقی طور پر یہ جرم ہے. آپ اخباروں میں دیتے ہیں کہ ہم یہ لا لا رہے ہیں، آپ عوام اس کو پڑھیں، اور کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. لیکن ثناء اللہ صاحب، ہماری تو تاریخ رہی ہے یہ جرم ہم بار بار کرتے ہیں اور کرتے رہیں. اب ابھی آئین نئے ترامیم بھی لا رہے ہیں. تو مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے یہ شب خون مارنے کے مترادف ہے. تمام سیاسی جماعتوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں جو ہے اس کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اسے پاس کیا اب وہ کورٹ چلے گئے، وہ خود کورٹ چلے گئے سب پہ دستخطوں سے. جمعیت علماء اسلام سب سے بڑی. ویسے آپ یہ اپنی بات کو مکمل کیجئے گا، لیکن آپ کی یہ بات سن کے جب لوگ بھی سن رہے ہوں گے نا تو وہ سوچیں گے تو ضرور کہ یہ کون لوگ ہم نے اپنے نمائندے بنا کے اسمبلی میں بھیج دیے، جن کو ایک کاغذ دے دیا گیا، انہوں نے کہا اوکے ہے، وہ پاس ہو گیا، پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ اوکے نہیں ہے، اس کو پڑھ لو. یہ آپ کی تقدیر اور مقدر کا جو ہے غلط فیصلہ کرنا. اور ان کو جب وہ پڑھ کے سمجھایا گیا تو وہ اب کورٹ چلے گئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑی میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اسمبلیاں، اس طرح کی بونے اسمبلیاں اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان سے اس طرح کے کالے قوانین، ڈریکونین لاز پاس کروائے جائیں. بلوچستان بدقسمت صوبہ ہے. 1.5 سال میں مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو بلوچستان کے آنے والی نسلوں کے لیے تباہی و بربادی کا باعث ہے، منظور کروایا گیا. اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو بلوچستان کے اندر سب سے زیادہ ڈریکونین کنفیوز لا ہے، جس میں کنسنٹریشن کیمپس کی جو ہے براہ راست بات کی گئی ہے کہ ہم ایسے ڈیٹینشن سینٹر بنائیں گے، مطلب وہ جیل نہیں ہوگا. مناسب نہیں ہے کہنا. یہ وہی ہے جو کالونیل پیریڈ میں کنسنٹریشن کیمپ جرمن نازی میں بنائے گئے، جب انہوں نے کہا کہ یہ لوگ نان پسند ہیں، ان کی سیاسی تربیت کرنی چاہیے، ان کی نسلی تربیت کرنی چاہیے، ان کی نسلیں درست کرنی چاہیے. ان کو مختلف کیمپس بنا کے جو ہے لے جایا گیا، کچھ کو مار دیا گیا، کچھ بچ کے نکل گئے. اس طرح کی چیز ہو رہی ہے. یہ کنسنٹریشن کیمپ کا ماڈرن ورژن ہے. اس کے اندر
اگر خدا نخواستہ یہ اپنے آب و تاب کے ساتھ اس پہ اگر عمل درآمد ہوتا ہے، اور یقیناً کسی نہ کسی دن ہوگا، یہ ابھی پاس ہو گیا، یہ بلوچستان اسمبلی نے پاس کروا دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مائنز منرل ایکٹ، اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اس کے علاوہ بلوچستان میں پی پی ایل کے ساتھ جو معاہدہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ 2.5-3 ہزار ارب روپے، کیونکہ بلوچستان کا اس وقت تقریباً ہمارے پاس 7.6 ٹریلین کیوبک فٹ گیس ابھی بھی موجود ہے بلوچستان میں، تو اس کی جو ویلیو بنتی ہے وہ اس وقت بھی اگر انٹرنیشنلی آپ گیس پرائس دیکھ لیں وہ $4 سے $8 ایوریج رینج کرتا ہے مختلف ملکوں میں۔ آپ اگر اس کو $6 پر بھی لگا لیں تو یہ 7.6 ٹریلین کا یہ تقریباً 80-90 بلین ڈالر جو ہے یہ ورتھ کی گیس اس وقت پڑی ہوئی ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس میں آپ نے بلوچستان کی اس گیس کے حوالے سے، اس کی ویلڈ پرائس کے حوالے سے، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ میں آرٹیکل 172(3) کے تحت ہمارے 50% شیئر کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ ادھر جا کے لے لیا، 30 ارب روپے خزانے میں آ گئے، 30 ارب روپے اگلے دن ٹینڈر ہو گئے 2-4 جعلی روڈوں کی صورت میں۔ یہ بلوچستان کے اندر ہوا، یہ 3-4 چیزیں 1.5 سال میں بلوچستان میں جس اور تک یہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کر رہی ہے۔ کس نے کہا کانسٹیٹیوشنل ہے؟ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ایسی نہیں کرتی ہیں، یہ ایک فساد ہے، ایک ڈمی، ایک دکھاوا ہے۔ اور اسی لیے میرے خیال میں جو بلوچستان کے اندر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ لوگ پارلیمانی سیاست سے نوجوان کیوں دل برداشتہ ہو رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی پارلیمنٹ چاہے گا جو اپنے لوگوں کو خود گلا ذبح کرے، جو چوری اپنے پھر لوگوں تو کے گلوں مہرنگ پر؟ سچ کہتی ہے نا، جب بلوچستان میں کے مہرنگ سے بات کرتے ہیں، جب ہم منظور سے بات کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بجائے آئیے پارلیمان میں بیٹھیے، الیکشن لڑیے اور ہمارے نمائندے بن جائیے، ہمارے لیے کچھ کیجئے، آئیے ایک پارلیمانی ریاست کا حصہ بنیے، تو وہ کہتے ہیں کون سا پارلیمان؟ کون سا پارلیمنٹ؟ تو وہ صحیح سچ کہتے نہیں، ہیں۔ بالکل دیکھیں یہ جو انتخابات ہوئے ہیں نا، ہاں، پاکستان کا کوئی بھی ذی شعور، ہم میں سے سارے لوگ ہم سیاست کاروبار کے لیے نہیں کرتے۔ خدا جانتا ہے میں جب انٹرنیشنل ایڈوائزر تھا UN کا، تو مثلاً میری پورے 5 سال کی تنخواہ ایک طرف، میرے 1 مہینے کی تنخواہ ایک طرف میں وہاں سے جب لیتا تھا، ہم پیسے کے لیے نہیں کرتے تھے، ہم آئے کہ اپنے صوبے کی خدمت کریں، بلوچستان کو اس دلدل سے نکالیں، اس خون خرابے سے نکالیں، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، ہماری پولیٹیکل، سوشل، کلچرل، ٹرائبل، ریجنل، لوکل کمٹمنٹس ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کو فلفل کریں۔ لیکن اب جب انہوں نے اس کو کاروبار بنا دیا ہے، سیٹیں بکتی ہیں دکانوں کی طرح، جس طرح نیلامی ہوتی ہے مختلف عہدوں کی، پھر اس کے بعد وزارتوں کی نیلامی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بلوچستان کے اندر جو سب سے اخلاقی طور پر، علمی طور پر معاشرے کے اندر کمزور ترین افراد ہیں، ان کو جو ہے آپ سیڑھی فراہم کر کے اسمبلیوں میں لے جاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، بہت بڑی طاقتور طبقے۔ تو آپ کے خیال میں بلوچستان یا خیبر پختونخوا یا ایون پاکستان کے میں کہیں بھی کوئی سنجیدہ شخص اب سیاست کی طرف آنے کا سوچے گا نہیں؟ تو یہ جو ہے یہ انتہائی وہ کیا کہتے ہیں خطرناک ٹرینڈ ہے، اور اس کو شاید یہ لوگ اسیس نہیں کرتے فار شارٹ ٹرم بینیفٹس کے لیے کہ جی ہمارے ساتھ کمزور اسمبلیاں ہوں گی تو کچھ قانون سازی کروائیں گے، یہ کروائیں گے، لیکن وہ کبھی شاید یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ جو ایک بہت بڑا طبقہ جو باغی ہو رہا ہے اس ریاست سے، اس کے پیچھے یہ سارے اقدامات جو غیر قانونی، غیر آئینی، غیر انسانی، غیر اخلاقی، دھاندلی سے بھرپور آپ کے اقدامات ہیں، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہیں لوگوں کو ریاستی اداروں سے متنفر کرنے اور ان کے خلاف عالم بغاوت بلند تو کرنے آپ کا۔ جیسے مینگل صاحب جیسے لوگ اسی طرح ہیں، ابھی بھی سینکڑوں ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں جو پارلیمان کی بالادستی چاہتے ہیں، جو اصل میں پارلیمنٹ ہی مین ادارہ ہے نا، باقی کیا ہے، تو وہ لوگ پھر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اتنا طویل دھرنا بھی دیا، سارا کچھ ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں ہمارا کام اپنے لوگوں کے درمیان رہنا ہے، ان کو شعور اور آگاہی دینا ہے، ایک مشکل حالات کے لیے ان کو تیار بھی کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہم اسمبلیوں میں ہوں، اسمبلیوں سے باہر بھی ہم اپنے عوام کے ساتھ اسی شد و مت کے ساتھ موجود ہیں۔ اس دھرنے نے ثابت کیا جب BYC کی قیادت کو انہوں نے مقید کیا، قید کیا 3 MPO کے تحت غیر قانونی طور پر، انسانی حقوق کے مسائل حل کرنے کی بجائے جس میں لاپتہ افراد کا ہے ان پہ کوئی سنجیدہ گفت و شنید یا عمل درآمد کرنے کی بجائے مزید تیزی اس میں لائی گئی۔ تو یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں جب کوئٹہ داخل ہونے نہیں دیا گیا تو ہم وہاں سے پھر ہم نے پورے بلوچستان کا ٹور کیا۔ ہم نے جو 1.5-2 مہینے میں جو سوشل، پولیٹیکل یا اس کو کہتے ہیں سماجی، سیاسی، معاشی، شعوری جو کام کیا ہے وہ شاید کوئی آنے والے 10 سالوں میں نہیں کر سکتا تھا جو ہم نے 4 مہینے 5 مہینے میں کیا۔ جس کو آپ شعوری کام کہہ رہے ہیں،
اسلام آباد میں اس کو بغاوت کہا جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اسلام آباد والے ہماری اور آپ کی کسی بھی بات کو ہم جتنا بھی قانون اور آئین کے دائرے میں، بلکہ یہ جو آرٹیکلز میں آپ کو الفیہ بتاؤں گا، اسلام آباد میں یہاں جتنے ہمارے مقتدرہ بابو شابو بیٹھے ہیں، آئین کے جتنے آرٹیکلز اور ان پہ ایک ایک چیز جتنا ہمیں یاد ہو گیا ہے، اس ملک کے آئین کو جس خوبصورتی کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں وہ شاید نہیں کر سکتے، ان کو پتہ بھی نہیں کیا ہے۔ تو وفاداری کیا ہوتا ہے؟ وفاداری آئین ہے۔ اگر میں آئین کے دائرے میں آئین کے چیپٹرز، آئین کے آرٹیکلز، آئین میں دیے گئے جو تحفظات ہیں، سیف گارڈز ہیں صوبوں سے متعلق، اگر ہم ان سے متعلق بات کرتے ہیں، اگر یہ غداری ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ والے سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیں بڑے بڑے سے، ہم اپنے گھروں میں لگا لیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ ہم اس طرح کی غداری اپنے عوام کے لیے، قوم کے لیے، لیکن ہم ان غداروں میں شامل ہونا نہیں چاہتے جو اپنے عوام کی گردن پر چری رکھ کر ان کے احساسات، جذبات، ان کا مستقبل جو ہے داؤ پر لگائے۔ آپ نے کئی سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، وہ میں کہیں پڑھ رہی تھی، آپ نے کہا کہ بلوچوں کی سماجی اور اقتصادی حالت زار کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اگر کوئی رپورٹ کرنا چاہے یا اس پر تجزیہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام آباد نے کامیابی کے ساتھ بلوچستان کو ایک بلیک ہول میں تبدیل کر دیا ہے۔ پتہ ہے جب میں یہ آپ کا آرٹیکل جو ہے نا، میرے خیال میں 2003 یا اس طرح کا ہے، یہ میرے خیال میں شاید 2011-12 کا ہے، شاید ہوگا 2011-12 کا ہے۔ دا بلیک بلوچستان بلیک ہول۔ ہاں، میں نے اچھا، تو سوال میرا یہ تھا کہ یہ آپ کا بہت مطلب ایک ڈیکیڈ تقریباً ہو گیا کہ یہ تقریباً آرٹیکل آپ نے لکھا تھا، آج بھی جب میں سچویشن دیکھتی ہوں تو اس سے بھی ورس مجھے نظر آتی ہے، آپ کو کیا دکھتا ہے؟ بہت زیادہ ورسٹ ہوتا جا رہا ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جو گھٹن ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میں جنرل مشرف کے دور میں یہاں سینیٹر تھا، گو کہ مشکلات بہت زیادہ تھیں، لیکن سینٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کر، میاں محمد سومرو صاحب چیئرمین سینٹ ہوا کرتے تھے، میں مکمل جو ہے بلا خوف و خطر جو ہے بلوچستان کی تمام باتیں کرتا تھا جو ابھی تک ریکارڈ میں ہیں، پڑا ہوا ہے ریکارڈ۔ ہم 2-4 ٹی وی چینلز تھے اس وقت، جو اینکرز ہیں ہمارے سینئر دوست ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، طلعت صاحب تھے، یاروائی پر حامد میر صاحب تھے، اور 2-3۔ تو جب ہم وہاں جاتے تھے تو میرے پاس ساتھ ISPR کا اس وقت میں جو جنرل ہوا کرتا تھا شوکت سلطان صاحب، وہ بھی بیٹھتے تھے، تو ہم بڑا فیکچولی ایک دوسرے کو انکاؤنٹر کرتے تھے، ایک دوسرے کو ساتھ آرگومنٹس بھی کرتے تھے، ہمیں اتنا خوف نہیں ہوتا تھا، اتنی زیادہ تنگ نہیں کی گئی تھی۔ گو کہ 2006 کے بعد جب بلوچستان کے اندر نواب وقار بھٹی کی شہادت ہوئی، وہ سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا، جس میں کمی نہیں آ رہی۔ اور یہ جب میں نے آرٹیکل لکھا تھا، اس کنٹیکسٹ میں لکھا تھا، جب بلوچستان میں سیلاب ہوا تو اقوام متحدہ کا ایک نمائندہ جو ہے وہ بلوچستان کے نصیر آباد کے علاقے میں گیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ ایسی صورتحال، ایسی غربت، ایسی خستہ حال، جن کی آنتڑیاں جو ہیں نظر آ رہے ہیں، ایسے بچے تو میں نے افریقہ میں بھی نہیں دیکھے۔ He was surprised that was the first time کہ کسی اقوام متحدہ پسلیاں نظر آ رہی ہیں، تو وہ اقوام متحدہ کا پہلا شخص تھا میرے خیال میں اس وقت دیا تھا۔ اس کی بات بھی انہوں نے خیر کاؤنٹر کر دی، پھر اس کے بعد اس پہ پابندی لگا دی گئی، سیو دا چلڈرن چودھری نثار اس وقت وزیر داخلہ ہوئے، وہ بھی بند کر دیا گیا۔ بلوچستان میں کافی انہوں نے جو اس طرح کی جائے حرکتیں شروع کر دیں، تو میں نے اسی میں لکھ دیا تھا کہ بلوچستان سے متعلق، بلوچستان کے حقائق سے متعلق بولنا، لکھنا، سمجھانا، یہ تو ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی بلوچستان سے متعلق بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وہ ایک سیلاب ہے، اور سیلاب میں ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ہیومن کوریڈور بنایا جائے، کیونکہ وفاقی حکومت نے پابندی لگا دی کہ کوئی خیراتی ادارہ بلوچستان میں جا کے راشن تقسیم نہیں کرے گا۔ جس طرح زلزلہ آیا تھا مظفر آباد میں، میرے خیال میں آپ کو یاد ہے کہ پوری دنیا سے کہا گیا کہ جی آئیں، لوگ ٹرکیں بھر کے لے جا رہے تھے، کسی نے پابندی نہیں لگائی۔ لیکن بلوچستان میں جب کبھی قدرتی آفت بھی آتا ہے وہ بھی مانیٹر ہوتا ہے، وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے، کمبل بھی کنٹرول ہوتے ہیں، راشن بھی کنٹرول ہوتا ہے، گھی، چینی، چاول کسی کے گھر پہنچانا ہے۔ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ جب تک بلوچستان کے اندر بہت سختی کے ساتھ ہم اپنا کنٹرول نہیں برقرار رکھیں گے، شاید لوگوں کو تھوڑی سی بھی آزادی کا احساس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دے ہیو ٹو نو کہ ہر چیز، زندگی، موت، آپ کے راشن، روزی روٹی سب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو آرٹیکل کو ٹھپ کے رکھ دینا، جو مجھے کہتا ہے کہ آپ کو بولنے کی بھی آزادی ہے، آپ کو پریس فریڈم بھی ہے، آپ کو جینے کی آزادی ہے۔ میں آپ کے فورم سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے۔
بلوچستان کے اندر آپ آئین کو جو ہے سسپینڈ کریں، پھر اپنے یہ اقدامات کریں، اور ان اقدامات کو پھر چیلنج کرنے والا بھی نہ ہو، لوگوں کو تسلی و تشفی ہو جائے گی۔ یہ جو دوغلا پن ہوتا ہے یہ کسی بھی ریاست کے لیے تباہی اور بربادی کا ضامن ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ ڈمی اسمبلیاں بنائیں، ڈمی اسمبلی کے ذریعے سے آپ غلط قانون بنیں، پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو ہے ساتھ انسانی حقوق کی زیادتیاں بھی ہوں۔ بلوچستان کے تنازع کے جو اہم پہلو ہیں، جو حل طلب ہیں اس آئین اور وفاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، ان پر آپ کوئی سنجیدہ بحث اور مباحثہ کرنا نہ چاہتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈکلیئر اٹس اے کالونی، یہاں پہ ہم نے ایمرجنسی امپوز کر دیا ہے، یہاں کے لوگوں کو آئین اور قانون کے تحت کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ تو پھر کسی کو بیچارے کو سمجھ بھی آئے گا، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بچے جو ہیں وہ احتجاج کرنا یہ عدالتوں کیوں میں نہیں کرتے؟ پہلے تو بڑے دھڑلے سے کبھی کبھی ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اندیکھا ماشاء اللہ ہے، لیکن اب پہلے تو یہ ہوتا تھا دھڑلے سے ماشاء اللہ لگ جاتا تھا۔ ابھی میں NFC پہ آؤں گی، لیکن جو آپ نے بات کر دی ہے ابھی کیوں نہیں لگاتے؟ یہ بس ان کے خیال میں یہ شاید آدھا تیتر آدھا بٹیر کیوں؟ دونوں مزے لے رہے ہیں، جمہوریت میں پیسے بھی آ رہے ہیں، حکومت بھی آ رہی ہے، کمزور وہاں پہ نمائندے بٹھائے گئے ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے اگر کوئی خراب چیز ہوتی ہے تو کل اس کا جو سارا ملبہ ہے یا اس کی سارا جو کالک ہے وہ ان کے منہ پہ توپیں گے۔ اچھا، تو یہاں بھی ڈبل گیم ہو رہی ہے۔ یہاں پر بھی کل تو تاریخ میں تو کوئی تو کچھ تو لکھے گا نا، کچھ لوگ تاریخ دان اچھے بھی ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، کچھ زیادہ ڈیپلی تحقیق کریں گے کہ کون تھا اس کے پیچھے۔ تو میرے خیال میں ایک ملک کے اندر اس طرح کا پالیسی، اس طرح کی دوغلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اف وی آر پارٹ آف فیڈریشن، ہم چاہتے ہیں ملک آگے بڑھے، مسائل حل ہوں، استحکام آئے، لوگوں کی یہ کدورتیں ختم ہو جائیں اور لوگوں کو ہم جانور سمجھنا چھوڑ دیں۔ I think there is a way out۔ لیکن مسئلہ یہ لیکن ہے، ہم تو آپ کو، یہ تو آپ کو اور ہمیں پختونخوا، وہ کبھی کبھی میں کہتی ہوں تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم، ہم دونوں کی ایک کہانی۔ آپ کو بھی NFC کا مسئلہ ہے، ہمیں بھی NFC کا مسئلہ ہے، کہہ کہہ کے تھک گیا پختونخوا۔ بلوچستان کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں افسانہ بی بی، میں NFC میں جانے سے پہلے آپ کو، ہم پوری دنیا میں پاکستان میں اس وقت جتنے بھی ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک جنگ لڑی، ہم میزائلوں کے نام ہمیں یاد ہو گئے، ہمیں جو ڈیفنس سسٹمز ہیں S-400 کے نام یاد ہو گئے، میزائلوں کے نام یاد ہو گئے، جہازوں کے نام سارے بچوں تک کو یاد ہو گئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو بھی اچھی چیزیں ہیں اس کو ریپلیکیٹ کریں، اس کو کاپی کریں، یا اس کا کم از کم نعم البدل ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ جی، انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، 100 اختلافات، ہم کوئی نہ ہماری نہ کوئی نظریاتی ان سے وابستگیاں ہیں، نہ ان کے کوئی سیاسی ماڈل ہمارا اور ان کا ایک ہے کیونکہ انگریز کا دیا ہوا ہے۔ وہاں پر ان کے جو آئین کے مطابق نیشنل فائنانس کمیشن ہے، وہ ہر 5 سال پہ ایک گھنٹہ ضائع کیے بغیر وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اپنا کام جاری رکھتا ہے، اور یہ ان کا 15واں نیشنل فائنانس کمیشن ہے جو بنا ہے، اور جو وسائل کی منصفانہ تقسیم کو، تاکہ کسی بھی اسٹیٹ میں 28 کے قریب جن کی ریاستیں ہیں، کسی بھی ریاست میں یہ تفاوت جو ہے یہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس کو ختم کریں، تاکہ جو وہاں پر جو سوشل انریسٹ ہے، پولیٹیکل انریسٹ ہے، کبھی موجود ہوتے تھے شد و مت کے ساتھ، وہ اب کم ہوتے جا رہے ہیں ماں سوائے کشمیر کے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنا ایک انہوں نے ماڈل بنایا، انہوں نے آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، جنوبی افریقہ سے مختلف ماڈلز بورو کر کے ایک ہائبرڈ سا نیشنل فائنانس کمیشن کا فارمولہ ڈیولپ کیا جو انٹرنیشنلی ویل ریکگنائزڈ ہے۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ 45% رقم جو ہے، جو وفاق میں جتنی بھی رقم آئے گی، وہ ڈسٹنس، انکم ڈسٹنس، آمدنی کے درمیان فرق کو جو ہے ایک کرائٹیریا بنا کے 45% اس کے لیے مختص کر دی، 15% رقبے کے لیے، 15% آبادی کے لیے، 10% جو ہے انوائرمنٹ کے لیے، اپنا اس کے لیے فارسٹ کے لیے، 12.5% ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ، یعنی جو صوبہ اپنی آبادی جو ہے تھوڑا گریجولی کم کرتا جائے، کیونکہ آبادی کا وہاں بھی مسئلہ ہے۔ 2.5% انہوں نے رکھ دیا ہے وسائل کی جو جنریشن ہے، ریونیو جنریشن ہے، یعنی ٹیکسز کی ہے۔ پاکستان میں یہ 7واں ہے، اور پاکستان میں تسلسل کے ساتھ جو ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا، شکایت یہی تھی کہ پاکستان کے اندر شروع میں ہم آبادی کو نہیں کرتے تھے، ہم نے اس وقت جو ہے رقبے کو کر دیا تھا، 50-50 کر دیا تھا۔ جب سے مشرقی پاکستان الگ ہوا ہے، ہمارے ہاں وسائل کی تقسیم آبادی کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ یعنی 82% ابھی جو ریسنٹ ہے، جو ہمارا 7واں نیشنل فائنانس کمیشن ہے، 2010 میں آیا تھا، اس میں 82% جو ہے
وہ خالصتاً جو ہے آبادی کی بنیاد پر ہے، آپ کا ایریا کا کوئی نہیں ہے، اس میں بیکورڈنس کو ڈالا گیا ہے، لیکن بیکورڈنس میں جو فارمولہ استعمال کیا گیا ہے پھر دوبارہ سے وہ اس فارمولے کے تحت سب سے زیادہ پیسے پھر بڑے صوبے کو جاتے ہیں. وہ اتنا ٹیکنیکل ہیں یہ چیزیں اچھا کہ آخر میں جا کے بلوچستان کو کوئی 1% یا خیبر پختونخوا کو 1-2% آگے پیچھے اوپر نیچے ملے ہوں گے. تو ہم نے بارہا یہ بات کی، جب میں صوبائی اسمبلی میں تھا میں نے ایک طویل تقریر کی along with ایک ریزولوشن بھی پاس کروایا کہ جب تک آپ بلوچستان کے اگر آپ ایٹ پار لانا چاہتے ہیں، بلوچستان کو دوسرے صوبوں کے برابر لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو وسائل کی تقسیم کا نیشنل فائنانس کمیشن کا جو کرائٹیریا ہے اس کو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل، بین الاقوامی طور پر کیا کہتے ہیں باحمل ایک طریقہ کار اپنا اختیار کرنا چاہیے، جس میں آپ نے رقبے کو بہت بڑی غربت کو یا انکم ڈسٹنس آمدنی میں جو ایک تفریق ہے اس کو آپ نے دینا ہوگا. یہ اس میں نے تو 10 کرائٹیریاز رکھے کیونکہ بلوچستان پاکستان اور انڈیا کے جو ہے حالات جیوگرافی اور ٹیریٹریز مختلف ہیں. اب جو بارہا کہہ رہے ہیں، میرے خیال شہباز شریف ابھی ریسنٹلی گیا تھا جب انہوں نے دربار کیا، بالکل دربار کیا تھا، آپ کو یاد ہے، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی گئے تھے. تو وہ ہر پروگرام میں یہ دہراتے ہیں بات کہ جی بلوچستان میں کو ہم نے NFC ایوارڈ کے تحت بہت پیسہ دیا ہے، ہمارے لیے بھی کہتے ہیں، آپ کے لیے بھی کہتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک فیکٹ بتاؤں گا، آپ اس کو چیک بھی کر لیں. 2013 سے 2023 تک جو NFC ایوارڈ کے تحت پنجاب کو پیسے ملے ہیں وہ تقریباً 12,000 ارب روپے ہیں. 12,000 ارب روپے ہیں. جو بلوچستان کو ملے ہیں وہ 2,300 ارب ہیں. جو سندھ کو ملے ہیں وہ کوئی 6,000 ارب کے قریب ہیں، اور خیبر پختونخوا کو ملے ہیں 3,800 ارب روپے کے. وہ آبادی کے لحاظ سے آبادی کے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آئیں 12,000 کو، میں 10 سال کا بنا 12,000 تقریباً ارب کو جب آپ پنجاب کے 2 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر ڈیوائڈ کریں گے تو تقریباً ایسے سمجھے اپنا اس کو پر پرسن پہ آپ جب اس کو ڈیوائڈ کریں گے پر اسکوائر کلومیٹر پر، وہ تقریباً 5,56,00,000 روپے پر اسکوائر کلومیٹر جا کے بنتا ہے. جبکہ بلوچستان میں جو ہے وہ جا کے بن جاتا ہے 60 لاکھ روپے. یعنی کہاں 5,55,00,000 اور کہاں 60 لاکھ روپے. تو جب آپ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی ہے، زمین پہ ہوتی ہے، انفراسٹرکچر بچتا ہے، پائپیں بچتی ہیں، تاریں بچتی ہیں، بلڈنگیں بنتی ہیں، وہ کہ لوگوں کے سروں پہ تو نہیں ہوتا. آپ اگر آبادی کی بنیاد پر دیں گے تو اس فارمولے کے تحت بلوچستان 2,000 سال تک جو ہے وہ ترقی نہیں کر پائے گا. وہ جو اس کا ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے، ترقیاتی خسارہ ہے، وہ اسی طرح برقرار رہے گا. جب ترقیاتی خسارہ برقرار رہے گا معاشرے کے اندر، یہ جو اس وقت آپ کو عمومی اور خصوصی مسائل نظر آ رہے ہیں، دہشت گردی کی، تخریب کاری کی، انتہا پسندی کی، انتشار کی، ریاست سے نفرت کی، یہ جو معاملات ہیں اسی طرح برقرار رہیں گے کیونکہ الٹرنیٹیو ڈیولپمنٹ ماڈل بلوچستان میں آپ نے دیا نہیں ہے. لوگوں کی سماجی، معاشی، معاشرتی ترقی کے کوئی ذریعے بن ہی نہیں رہے ہیں. آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں. تو جب آپ یہ سارے NFC کو، اس کے علاوہ صرف ایک NFC نہیں ہے. دیکھیں جب آپ وفاق میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ وفاق کے اندر کمپوزیشن کو دیکھ لیں، پرائم منسٹر سے لے کر تمام اہم بڑے عہدے دیکھ لیں، کن صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. وفاق کے اندر ابھی ان کا اپنا ایک بجٹ ہے 1,000 بلین کا. اس کے علاوہ ہر محکمے کا تقریباً کسی کا 200، کسی کا 400، کسی کا 600 ارب روپے بجٹ ہے الگ سے، چاہے وہ PIA ہے، چاہے آرم فورسز ہیں، چاہے فلان ہے. وہ اب ان کے جو پیسے ہیں وہ پھر کہاں جاتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں پاکستان کے اندر یہ گزشتہ تقریباً 1 سال میں کوئی 1,400 ارب روپے کے قریب قرضے دیے گئے. 104 ارب روپے صرف پنجاب میں گئے ہیں، جس میں 1,200 کے قریب قرضے وہ زرعی ترقیاتی بینک نے دیے ہیں. 128 ارب روپے حکومت پنجاب نے دیے ہیں. تو پنجاب کے اندر تقریباً اس 10 سال میں 12,000 ارب روپے دوسرے مد سے، NFC کو چھوڑیں، اس مد سے آئے ہیں جو ان کی سوسائٹی کے اندر ان کی ترقی میں انہوں نے بہت بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. جبکہ بلوچستان کے اندر، میں اس کا بھی میرے پاس سارا ڈیٹیل تھا کہ بلوچستان کے اندر وہ 0.5%، 80% زرعی ترقیاتی بینک کے قرضے جو ہیں وہ پنجاب کو جاتے ہیں، 85%. اس کے علاوہ 10% سندھ کو، 6% جو ہے وہ آپ کے خیبر پختونخوا کو، 0.5% یعنی آدھے % سے بھی کم وہ بلوچستان کو جاتے ہیں. تو جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ صرف NFC کے پیسے سے
وہ تو ہمارے سماجی ریپیئر، سوشل ریپیئر کے کاموں میں بھی چلے جاتے جی ہیں، تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں، نان ڈیولپمنٹ کا جو ہمارا ایکسپینڈیچر ہے اس جی میں چلے جاتے ہیں، جی اور پھر صوبہ تقریباً ہر وقت ہمارا صوبہ وہ ڈیفیسٹ کا بجٹ پیش کرتا ہے. تو یہ جو لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بات ہے کہ جی میں NFC ایوارڈ سے آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں، بلوچستان کو ترقی کرنی چاہیے، یہ بات وزیر اعظم نے بھی کی، پنجاب کے بہت بڑے کچھ سیاستدانوں نے بھی یہ بات زرداری صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے ایک بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ 2008 میں 9 ہاں میں جب ان کی حکومت آئی، بلوچستان پیکج کے نام سے 5000 ملازمتیں انہوں نے اعلان کیا تھا، ہوں اور انہوں نے ساتھ میں یہ اعلان کیا تھا کہ یہ بلوچستان میں 2-4 کام ہم ایسے کریں گے. وہ کوئی پیکج نہیں تھا. ٹو بی ویری آنیسٹ، جب کوئی بھی حکمران کسی بھی ضلع میں، صوبے میں، علاقے میں جاتا ہے، کوئی بہت بڑے بڑے دعوے تو کرتا ہے، ہوں لیکن وہ کوئی پیکج نہیں تھا. وہ پیکج دیکھیں، بلوچستان کا جو پیکج اگر ہونا چاہیے، بلوچستان کے ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ کو ہوں آپ کو ایک کمپیریٹیو انالیسس کرنی پڑے گی کہ ہوں پنجاب، سندھ، ہوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان اپنی GDP کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں، جی اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کے بعد آپ بلوچستان کو یہ زکوٰۃ خیرات نہ دیں، 5000 نوکریاں، 200 ارب روپے ڈیمز کی مد میں، نہیں، یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو اپنا ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ کا جو ہے نقشہ پیش کریں گے، ہوں پھر آپ بلوچستان کے لیے 30 سالہ مارشل پلان بنائیں. ہوں آپ فیڈرل بجٹ میں خیبر پختونخوا کے پسماندہ ترین علاقے جو ایون ڈیولپمنٹ انڈیکس میں سب سے نیچے ہیں، جو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس میں نے کہا نیچے ہیں، ہوں ان کو، بلوچستان کو، ان کو آپ سب کو مد نظر رکھ کے 30 سال کا ایک مارشل پلان بنائیں. اس مارشل پلان میں آپ کی تمام تر ترجیح ہونی چاہیے، چاہے وہ NFC ہو، چاہے ڈپارٹمنٹس کے جو بجٹس ہوں، ان کے پروگرام ہوں، ان کے پروجیکٹ ہوں، وہ بلوچستان کو اور خیبر پختونخوا کے پسماندہ ترین علاقوں، بشمول پنجاب کے جو پسماندہ ترین علاقے، ان میں جائیں گے. آپ کو اپنا ری تھنک کرنا پڑے گا ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی. لیکن اگر آپ نے تو خود کہا کہ وہ ری تھنک کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسے کر کے رکھو تاکہ ان کو عقل اور شعور اور ان چیزوں سے آری رکھو. انہیں مارنگ اچھی نہیں لگتی. جب مارنگ کہتی ہے نا کہ میرا حق مجھے دو، جب منظور کہتا ہے کہ میرا حق مجھے دو، انہیں اچھا نہیں لگتا. وہ تو ان کو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. اگر میرے خیال میں یہ جو نوجوان نسل ہماری ابھی ہوں آئی ہے، ہوں ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بیٹیاں ہیں، دیکھیں، یہ پاکستان کی انٹیلیجنشیا کے لیے، پاکستان کے مقتدرہ کے لیے، پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اسٹیٹ کرافٹس کو، یہ اس کے ریاستی امور کو بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یا ان کو آگے درست کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایسی آوازوں کو جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بشمول بلوچستان میں جتنے آپ کو ایک انکلوسیو ہوں پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ کرنا ہوگا. آپ جو ہے ایک اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کا قومی نیشنلزم، آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کا ڈیولپمنٹ اپروچ، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کا ہیومن رائٹس کا اپروچ نہیں اپنا سکتے. ہوں انکلوسیو سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے یہ کم تعداد قومیں ہیں، لیکن ہر قوم اگر تعداد میں کم ہے لیکن وہ اپنے جغرافی اور وسائل کے اعتبار سے دوسرے قوم پر باری ہے. ہوں آپ نے جب تک یکسوئی کے طور پر ان سب کو ایک برابر، ایک آنکھ سے نہیں دیکھا ہے، اس وقت تک آپ پاکستان کے مسائل ختم نہیں کر سکتے. آنے والے دنوں میں پاکستان کی مشکلات بہت بڑھیں گی. ابھی آپ کو ایک نظر تو آ رہا ہے، ہوں ایک کاسمیٹک سی، فینسی سی ایک ابھار ہے، خوشحالی ہے، لیکن پاکستان کے اندر آپ کو آنے والے 5-6-10 سال اور تکلیف دہ ملیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہوں کہ قومیں صرف میڈیا چینلوں پر یا ٹویٹر پہ تو زندہ نہیں رہتی. ہاں بالکل. گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں ہوں کہ غربت بڑھ رہی ہے. جی ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں 44% جو ہے آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. جی آپ کی انڈسٹریلائزیشن کم ہو گئی ہے، ہوں آپ کے سارے ریسورسز ختم ہوتے جا رہے ہیں، عوام پر بوجھ ٹیکسوں کا بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی خرید و فروخت کی جو استطاعت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ایک انارکی، ایک کیوس، ایک سوشل انریسٹ از ویٹنگ. 1 سال میں آئے، آپ ایسا دیکھ رہے ہو. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، 2 سال میں آئے، 4 سال میں آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ 8 روپے پیٹرول تو بڑھ گئی ہے، لیکن آپ کے خیال میں لوگ اس کو عزم کر گئے. مسئلہ یہ ہے کہ اتنی گھٹن ہے، اتنا چیزوں کو دبایا گیا ہے، جس دن بھی یہ جو پریشر ہے یہ ختم ہوگا، اتنی تیزی سے یہ جو ہے پش بیک کریں گے کہ آپ کو سوسائٹی کے اندر چیزوں کو سنبھالنا مشکل ہوگا. تو پھر یہ جو تنظیمیں ابھرتی ہیں جیسے BLA ہو گیا اور یہ سارا کچھ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بلوچستان کی یہ جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی یہ پاکستان دشمن تنظیمیں ہیں؟ آپ کو تو مطلب
مہرنگ پہ بھی اعتراض ہے نا، تو پھر جو ہتھیار اٹھایا ہے جنہوں نے، وہ اس نہج پر کیسے پہنچے؟ تو میں نے آپ کو جو کہاوت شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ دو مردوں کے درمیان کہتے ہیں کہ تلوار کو جو اپنے میان میں رکھیں تو پھر ان کو گفت و شنید کی اجازت دیں، وہ اپنا معاملہ کہیں پہ تو حل کریں نا. پھر آپ گفت و شنید کی جگہ اسمبلیاں ہوتی ہیں، اچھی ڈیموکریٹک سسٹمز ہوتے ہیں، جوڈیشری ہوتی ہے، عدالتیں ہوتی ہیں، پریس کلب ہوتا ہے، میڈیا ہوتی ہے، لوگوں کی آواز ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے جب ہم آپس میں بلوچستان کا وفاق کے ساتھ بہت بڑا جھگڑا ہے، آپ ان کی آواز بھی دبانا چاہتے ہیں سب کچھ، تو یقیناً پھر میان سے تلواریں نکلیں گی. اور بلوچستان کے اندر جو یہ ہے، ہم وائلنس کے تشدد کے سخت مخالف ہیں. ہم میں اس اگر کے آپ سے ادھر ہی ایک بات پوچھ لوں، آپ کی بات چونکہ اسی طرف جا رہی ہے، کیا بلوچستان کا عام آدمی یہ جو ہتھیار اٹھائے ہوئے لوگ ہیں بلوچستان کے، ان کے ساتھ ہے؟ بلوچستان کا ہر آدمی وفاقی حکومت اور اس کی پالیسیوں سے نالاں اور ناراض ہے. یقیناً جب آپ ریاست، اس کی حکومت، اس کی پالیسیوں سے نالاں اور ناراض ہوں گے، جو بھی اس سے ناراض ہے اور ان کے خلاف عمل کرتا ہے، لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ بنتی ہیں اور بڑھتی ہیں. یہ سوشل سائیکولوجیکل فیکٹ ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کو آپ جتنی چھپانے کی کوشش کریں، لوگوں کی ہمدردیاں ان طبقوں کے ساتھ بڑھتی ہیں جو اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف جدوجہد کر رہی ہیں. تو یہ بات کیا آپ اسلام آباد کو سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں، اسلام آباد کو شاید سمجھ آتی ہے، اسلام آباد کو شاید یہ اچھی طرح کیسا علم ہے، اور شاید انہوں نے اسیس بھی کیا ہوا ہے کہ بلوچستان میں آپ بہت بڑی لوگوں کی جو ہے آپ سے جو نفرت ہے آپ کی پالیسیوں سے حوالے سے، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. اور پرٹیکولرلی یہ جو 2024 میں انہوں نے جو ڈرامہ کیا ہے، اس نے تو لوگوں کو اعتماد، ڈپٹی کمشنر، تحصیلدار، سیکٹریٹ، منسٹر، وزیر اعلیٰ، الیکشن کمیشن، آئین، عدالتوں نے جو بھی کام کیے ہیں، ان سب سے اٹھ گیا تو ہے. اس کے حل کے لیے کیا پاکستان ہے کیا؟ دیکھیں، پاکستان ہے انہی اداروں پر مشتمل چیزوں کا نام. جی پاکستان تو کوئی مونولیتھک کوئی ایک جگہ پر پڑی ہوئی بت تو نہیں ہے جس کو مانے یا نہ مانے. بالکل یہی بالکل یہ ساری چیزیں پاکستان ہیں. تو یہ پاکستان ان لوگوں کو انصاف کیوں نہیں دیتا؟ یہ پاکستان کے یہ تمام ادارے مل کے لوگوں کے مسائل کو گفت و شنید کے ذریعے حل کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا وہ ہمارے ہی ایک پوڈ کاسٹ میں ایک محترم نے کہا کہ ریاست کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ تو ہے، پتہ ہے ان کو. دیکھیں، ایک بہت بڑا جو یہاں کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ریاست کے اہم جو اسٹیٹ کرافٹس کے متعلق فیصلے کرتے ہیں وہ ملازم ہیں، وہ سیاستدان نہیں ہے. ملازم جو ہے وہ اسائنمنٹ بیسڈ کام کرتا ہے، وہ نیشنل اسٹریٹجی، نیشنل معاملات کو اس ویژنری طور پر دیکھتا نہیں ہے. آپ اگر میرے ملازم ہیں، میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی ہے، آپ نے 4 بندے لاپتہ کرنے ہیں، آپ کر لیں گے. اس کے علاوہ آپ کسی سے کوئی چونچرا نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں. میں سیاستدان ہوں، مجھے کوئی آدمی کہے گا میں پہلے جواز پوچھوں گا. بلوچستان ہمیشہ جو ہے جب یہاں پہ حکومتیں بنتی ہیں، چاہے وہ خان صاحب کے وقت میں بنی، نواز شریف صاحب کے، یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، بلوچستان جو ہے وہ اسٹریٹجکلی اس کو ایک الگ جو ہے نیشنل پالیسیوں سے، ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اور پالیسی سے ہٹ کے اس کے لیے پالیسیاں بنتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنا ایک گیریجن پروونس سمجھتا ہے، ایک کنٹونمنٹ سمجھتا ہے، ایکسٹینڈڈ کنٹونمنٹ. وہاں پر وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کی پالیسیاں چاہتے ہیں. اور یہ سیاستدان چپ رہتے ہیں. دیکھیں کہ یہ آپ کو جب پورا پاکستان 2-3 صوبے مل جائیں گے، ایک چھوٹا سا صوبہ ہے غریب سا بڑا ہوا ہے، اس کی گیس آ رہی ہے، آپ کو مسئلہ نہیں، وہ کہیں گے گیس ہم ادھر تک پہنچا دیں گے، چاہے لوگوں کی گردن کاٹ کے لانی پڑے. اس کا کاپر نکال لیں گے، اس کا گولڈ نکال لیں گے، اس میں کوسٹ لائن پہ ہم چھوٹا سا پورٹ بنا بھی لیں گے، اس سے متعلق معاہدات بھی کریں گے. آپ کو اور چاہیے کیا؟ ووٹ بینک نہیں ہے. پاکستان کا جو فیڈرل فریم ورک ہے اس میں بلوچستان کو ایسی حیثیت ہی نہیں دی گئی کہ جو پولیٹیشنز کے لیے، سیاست جماعتوں کے لیے درد برسر بن سکے. یعنی 17 سیٹیں 16 سیٹیں اگر کسی کو ملتی ہیں، نہیں ملتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ 17 سیٹیں بھی اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق لوگ جتوا کر جس کی جولی میں ڈالنا چاہے ڈال دیتا ہے. جس طرح وہ فاٹا میں کرتے تھے سابقہ دوادوار میں، کہ فاٹا کی جتنی بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کی نشستیں ہوتی تھیں، جب بھی کوئی قانون سازی کرنی ہوتی تھی، تو بلوچستان کا جب تک پاکستان کا یہ فیڈرل فریم ورک ہے، اس میں بلوچستان کی ویٹیج، الیکٹرول ویٹیج،
انتخابی وزن اس کا، پارلیمانی وزن اس کا، وفاقی وزن باقی صوبوں کے برابر نہیں لیا جاتا. اسی لیے تو ہم اس فیڈرل سسٹم کے بھی حق میں نہیں ہے کہ یہ بلوچستان کے مسائل کا مدعا نہیں ہے. یہ کوئی بھی پولیٹیکل ڈسکشن ہوئی تو آپ کو سمجھا دیں گے کہ یہ آپ کو جب تک فیڈرلزم کے ایک نئے ماڈل کی طرز پہ نہیں جانا ہے پھر پولیٹیکل پارٹیز ہون کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز کی اونرشپ بڑھے گی بلوچستان سے حوالے سے. اوکے، ابھی یہ اب اگر تھوڑا سا میں آ جاؤں، آپ نے کسی انٹرویو میں کہا کہ بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی گورننس کی بھی ناکامی ہے. ایک تو ادھر ہے نا، تو ادھر کبھی تو آپ نے کہا کہ گورننس ہے ہی نہیں. گورننس سے ہماری مراد ہوتی ہے گورننس رول آف لا ہے. اس میں رول آف لا بھی آتا ہے آپ کا، جی اس میں حکمرانی بھی آتی ہے، اچھی حکمرانی ہے، اس میں کرپشن بھی آتا ہے، اس میں آپ کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم بھی آتا ہے، اس میں آپ کے سوشل سروسز بھی آتے ہیں. سوشل سروسز میں پھر ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، سوشل ویلفیئر، یہ ساری آتی. تو گورننس ایک فریم ورک ہے. تو بلوچستان کے اندر جو گورننس کا ماڈل ہے وہ کولیپس کر گیا ہے. اس وقت نیکسس ہے، اس میں بیوروکریسی کے بھی کچھ لوگ ہیں، اس میں جو یہ جعلی انداز میں منتخب ہونے والے نمائندے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں مقتدرہ کی بہت بڑی سپورٹ کے ساتھ. یہ مل کے جو ہے بلوچستان کو چلانے کی بلکہ دھکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو چلنا نہیں کہتے ہیں. دھکا لگا رہے ہیں. نہیں دھکا اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس ضلع میں جو اس کی دل آئے جا کے اس ضلع کو قبضہ کر سکتا ہے. آپ بعد میں لڑتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی اونرشپ آپ کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم سے، پولیٹیکل سسٹم سے، رول آف لا سے سب سے ختم ہو گیا ہے. رول آف لا کیا ہے کہ آپ کی جوڈیشری ہے، قانون کے مطابق لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، آئین کے مطابق ان کو قید و بند کی سزائیں دینی ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، سزا و جزا کا ایک طریقہ کار رول آف لا میں دیا ہوتا ہے. تو گورننس ایک بہت بڑا فریم ورک ہے، وہ بلوچستان میں آلریڈی کولیپس کر گیا. ہمیں کچھ تصویریں، کچھ ویژول نظر آتے ہیں، جیسا کہ ہمارے مرج ایریا کے اور کچھ اضلاع کے، ایون کہ اب تو خیر ڈیرہ اسماعیل خان کی سڑکوں پر بھی کوئی ہتھیار اٹھائے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں بلوچستان میں بھی نظر آتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ آج اس شہر کو، اس علاقے کو انہوں نے قبضہ کر لیا اتنے گھنٹوں کے لیے، کبھی اسی طرح دوسرے علاقے کے ویژولز آ جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ دیکھیں ٹھیک نہیں ہے نا. بلوچستان میں چیزیں ٹھیک ہوتی تو یہ نہیں ہوتا نا. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں معاملات ٹھیک نہیں ہیں. بلوچستان میں اگر معاملات ٹھیک ہوتے، یہ آج سے 20 سال پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ یہی ہتھیار بلوچوں کے پاس بھی تھے، یہی ہتھیار پشتونوں کے پاس بھی تھے. کیوں بلوچستان میں حالات اس قدر خراب نہیں تھے؟ بلوچستان میں مایوسی تھی، بلوچستان میں لوگوں میں بہت سے گلے شکوے تھے. وہ اپنے گلے شکووں کو آپ تک بہت سنجیدہ طریقے سے پہنچانے کی کوشش بھی کی، اپنے من پسند مرضی کے منشا کے مطابق ووٹ دے کے لوگ بھیجنے کی کوشش کی. لیکن آپ ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے نہیں کہا کہ اگر آپ سارے مکالمے کے دروازے بند کر دیتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ بات چیت کس طریقے سے کریں؟ تو جو ایک نوجوان نسل ہے اس نے بغاوت کر لی ہے، صرف ریاست سے نہیں، اس نے ہم سے بھی بغاوت کی ہے، اس نے سیاسی جماعتوں سے بھی بغاوت کی ہے، اس نے اس پارلیمانی نظام سے بھی بغاوت کی ہے. وہ یہ ہماری جو ہے لب و لہجے، آئین اور قانون کی بالادستی والے مسائل، اس سے بھی بغاوت کی. وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ سب جو ہیں بلوچستان کو اس کے مرضی منشا کے مطابق تعمیر اور ترقی کے راستے پہ نہیں لے جا سکتے، ہم لے جائیں گے. یہ مطلب تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بلوچستان کو سنبھال نہیں سک رہے تو پھر یہ کس طرف جائے گا؟ پھر ہمارے پاس ہم اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر ممالک میں جو سنجیدہ قیادت ان کی ہوئی ہے پرٹیکولرلی، وہ ریکنسلیشن کی طرف جاتے ہیں. وہ جو ان کے اندر اسٹیٹ کے اندر جو اسٹیٹ کرافٹس ہیں ان کا بھرپور استعمال کر کے ایسے معاملات کو سیاسی، سماجی، آئینی وہ دائرہ کار میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس وقت اسلام آباد میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ بلوچستان سے حوالے سے اس طرح کی کوئی پالیسی رکھتے ہیں یا رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ایسے مسائل حل نہیں ہوں گے تو ایسے تنازعات اور بھی مشکلات پیدا کرنے کا باعث بنیں گے، اور بھی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں بلڈی اور خونی ہو جاتے ہیں. اور ان تنازعات اور تضادات کی وجہ سے اور زیادہ اموات ہوں گی، اور زیادہ لوگ لاپتہ ہوں گے، اور زیادہ گھروں میں جو ہے وہ انسانی نقصان ہوں گے. جتنا بھی نقصان بڑھتا جائے گا ریاست اور بلوچستان کے مابین اتنے ہی فاصلے بڑھتے جائیں گے. ہر گرتا ہوا خون کا قطرہ وہ بلوچستان اور اسلام آباد کے مابین فاصلے بڑھا رہا ہے. اس میں بے گناہ بھی مر رہے ہیں، اس میں شاید کچھ گناہ گار بھی ہوں گے، لیکن کیونکہ طریقہ کار اس طرح کا ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور تلوار چلا رہے ہیں، اس میں آپ غریب، امیر، بیچارے، مجبور
بے گناہ سارے جو ہیں اس وقت جو اس کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن ثناء اللہ صاحب المیہ تو یہ ہے کہ آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو کہہ رہے ہو کہ یہ غدار ہیں, کوئی مکتی بانی کا معاملہ کر رہا ہے, کوئی ان کو مختلف ایجنٹس بتا رہا ہے, لیکن بات تو ان کے ساتھ تو چلو آپ بات نہیں کر رہے, لیکن آپ تو بات مہرنگ کے ساتھ بھی نہیں کر رہے نا. کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے جو ان کو سمجھ میں آ گیا جب ہم نے 2004-05 میں ان کے سامنے تمام بلوچستان کے فیکٹس رکھے, میں نے ان کو دعوت دی. میرے ساتھ جب اکثر یہ بات کرتے ہیں ٹی وی ڈسکشن وغیرہ میں, تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے حوالے سے گرینڈ جرگہ ہوا ہے, دربار ہوا ہے. میں نے کہا جرگہ تو ہوا نہیں, دربار ہے. جرگہ از ڈفرینٹ. ہم بلوچ اور پشتون جرگے کے اور اس کی کمپوزیشن کو, اس کے اندر ہونے والے ڈسکشنز کو, ڈائلاگ کو سمجھتے ہیں. دربار از سم تھنگ آپ ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں, میں نے یہ باتیں کرنی ہے, سب نے سننی ہے, ہاں بھرنی ہے میری. اور آگے درباری بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ انگریز کا ہے. دربار از اے انگلش کلچر, یہ برٹش کلچر تھا, کالونیل کلچر ہے. جرگہ از آور ٹرائبل ایولیوشن ہوئی ہے, اس کی ارتقا ہوئی ہے, اس کا ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں ڈیموکریٹک اپروچ زیادہ ہوتا ہے کہ آپ بے شک اپنی ساری باتیں کرتے ہیں, آخر میں ہم نچوڑ پہ نکل آتے ہیں, کوئی فیصلہ کرتے ہیں, وہ جرگہ ہوتا ہے. یہ جرگہ بلوچستان کے والے سے تو ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دربار ہو رہا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ کنونشن سینٹر میں اسلام آباد میں ڈیبیٹ کروائیں, جرگہ کروائیں. جی, جرگہ میں آپ لاپتہ افراد کے جو لواحقین کو بلائیں, مارنگ کو بلائیں, اور BYC کی قیادت کو بلائیں, بلوچستان نیشنل پارٹی کو, نیشنل پارٹی کو, جمہوری وطن پارٹی کو, جمعیت علماء اسلام کو, پشتونخوا ملیم پارٹی, ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی, جن کے ساتھ بھی بلوچستان میں کبھی نہ کوئی ظلم, اسٹیک ہولڈرز ہیں. آپ دعوت دے دیں کہ جو لوگ پہاڑوں میں ہیں کہ یار آپ بھی اپنا ایک نمائندہ بھیج دیں, ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے, کیا جواز ہے جس کی بنیاد پر آپ اتنا خون خرابہ کر رہے ہیں. سنیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, لیٹس ہیو اے گریٹ ڈیبیٹ. 5-6 دن کا, 7 دن کا. اسلام آباد اپنی مہربانیاں, اپنی جو ہے محبتیں, اپنے احسانات ذرا بتائے کہ اس نے ہمارے اوپر کیا کیے ہیں, ہم بتائیں گے ہم نے آپ کو کیا دیا ہے. لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ. 1 ہفتے 10 دن کے بعد کوئی انڈیپینڈنٹ ججز بٹائیں, سول سوسائٹی کو بٹائیں, آپ اینکرز کو بٹائیں, اس کے بعد کہیں کہ جی یہاں سے ہم سے غلطیاں ہوئی, ہم سے غلطیاں ہوئیں, معافی تلافی کا, ریکنسیلیشن کا, ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا ایک سلسلہ شروع کرتے. گھر گھر جائیں گے, جولی اور دامن پھیلائیں گے کہ خون خرابے کو روکنے کے لیے. دیر از اے وے آؤٹ, بٹ ول نہیں ہے. تو پھر کیا کہا گیا؟ کوئی نہیں ہے. آپ کو ٹی وی پہ بات کرنے نہیں دیتے, میڈیا پہ بات کرنے نہیں دیتے. جو یوٹیوب پہ کوئی بات کرتا ہے یا ٹویٹر پہ لکھتا ہے اس کو دھمکیاں دینی شروع ہو جاتی ہیں. اب تو واٹس ایپ پہ لوگ بیچارے چھوٹے میسج بنا کے اگر کوئی سوشل ایشو پہ, پانی کے مسئلے پہ, بجلی کے مسئلے پہ بھی بات کرنا شروع کر دیں, میرے ڈسٹرکٹ میں ان کو فون تک آ جاتے ہیں کہ آپ نے واٹس ایپ پہ یہ پانی کے مسئلے پہ میسج کیوں لکھا ہے. یہ کون واٹس ایپ پہ بات کرتا ہے؟ میں آپ تصور نہیں کر سکتے. نہیں, یہ کون ہے جو واٹس ایپ پہ پھر ان کو میسج کرتا ہے یا کال کرتا ہے کہ آپ کو پانی کے مسئلے پر بھی؟ کیا آپ نے بلوچستان میں یہ اپنے ضلع میں آپ نے یہ پانی کے مسئلے پہ لکھنا بند کر دیں؟ آپ بجلی کے مسئلے. یہ کون ہے؟ ہمارے حاکم ہیں, جن کے ہم رعایا ہیں, جن کے ہم غلام ہیں, وہ یہ کرتے سکتے ہیں. اور کس میں اتنا ہے, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے. وہ اتنا مائنیوٹلی دیکھ رہے ہیں, اتنا مائنیوٹ جو ہے. اگر اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے کمپلیکیٹڈ ایشو کو جب تک آپ نے یہ زخم کھولے نہیں ہیں, ان کا علاج کیا نہیں ہے, یہ کینسر آئندہ اندر بڑھتا جائے گا. یہ ملک کے اندر جو آپ نے دباؤ کے چیزوں کو رکھنے کا, ان پہ بات نہ کرنے کا, لوگوں کو خاموش رکھنے کا جو اسٹریٹجی آپ نے اپنائی ہے, یہ زخم اندر گہرا ہوتا جائے گا. آپ کو لوگوں کے ساتھ یہ آپ کے فورم سے میں دوبارہ ان کو دعوت دیتا ہوں, مناظرے کا دعوت دیتا ہوں, ڈیبیٹ کا دعوت دیتا ہوں. میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں یار بلوچ کے گھر جاؤں گا, اس کو اس ڈیبیٹ کے لیے راضی کرواؤں گا کہ ہاں ہم 1 ہفتہ 10 دن بیٹھیں گے کہ اسلام آباد نے مہربانیاں زیادہ کی ہیں اور ہم شاید ناشکرے ہیں. کوئی 2-4 لوگ آ کے کوئی تو اپنی غلطی آ کے تسلیم کرے گا, آ ہی جائے گا. تو بجائے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی, کرتے ہیں, ہم ان سے ہاتھ جوڑیں گے کہ بھائی 1-2 مہینے کے لیے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, مذاکرہ ہو رہا ہے, آپ سیز فائر کریں, پہاڑوں پہ لڑے نہیں. کسی نے اگر ہماری بات سن لی, ہم ان سے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے. مطلب ہم سیاسی لوگ تو چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کا کوئی سنجیدہ حل نکلے. یہ حل نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگ بٹائیں جو اور تقریر میں لوگوں کو دھمکیاں دیں. آپ تو حل کی خواہش لیے بیٹھے ہیں. یہاں تو کوئی 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, عجیب سی رومرز ہیں, عجیب سی پیشن گوئیاں ہیں. ثناء اللہ صاحب, آپ تو بڑے کلوز ہیں, ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, 26ویں آئینی ترمیم کے تحت انہوں نے کچھ چیزیں کی, اور اس نے ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے, ہماری عدلیہ کے نظام ہے, اس میں بہت سے مسائل پیدا کر دیے. اعتماد اور لیجٹمیسی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, جس کو ٹرسٹ اور لیجٹمیسی کہا جاتا ہے جوڈیشری میں. عوام کے اندر جوڈیشری کا جو ٹرسٹ اور لیجٹمیسی کا جو عنصر ہے,
اٹیچمنٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے اب جوڈیشری پہ. اس کو لیجٹمیسی جو ہے اس کی سوالیہ نشان اس پہ اوپر بن گیا جائزیت کے حوالے سے. ابھی میرے خیال میں ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم بجائے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے، کیونکہ ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بھی مسئلے ان کے پاس آ رہے ہیں، کچھ ججز انہیں ابھی تک جلدی ریٹائر ہی نہیں ہونا ہے، تو ہم نیا کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں گے اور بالکل 100% اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ٹیلرڈ جج بنائیں گے. ٹیلرڈ جج سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو درزی کے لے جاتے ہیں اس کو کاٹ ناپ تول کر جو ہے جج ہم نے یہاں پہ لا کے بٹانا ہے، جو آنے والے دنوں میں آئینی امور پر جو ہے ہمیں وفاق کی جو ہے وہ بالادستی کو برقرار رکھے. ٹیلرڈ ججز وہ یہ ہوگا کہ اگر مائنز اینڈ منرلز ایکٹ ہے کل، تو اس پہ اگر ہمیں کورٹ ریلیف دے دیتا ہے تو کل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں فیڈرل گورنمنٹ لے جا کے اس کو انویلیڈیٹ کرا دے گا، کہے گا نہیں مائنز اینڈ منرل ایکٹ صحیح ہے. اگر کے پی کے کچھ چیزوں پہ انکار کر دیتا ہے، تیل ہے، گیس ہے، ریئر ارتھ منرلز ہیں، اور بھی بہت سے ایشوز فیوچر میں نیئر فیوچر میں آنے والے ہیں. پھر میرے خیال میں جو صدارتی اختیارات ہیں، گو کہ پاکستان کے اندر صدر بڑا سمبولک ہے، اس کی تو کوئی اتنی اگر کوئی قابل لائق آدمی آئے سمبولک صدارت کو بھی شاید ایلیویٹ کر سکتا ہے، اس کی حیثیت کو سامنے لا سکتا ہے، لیکن شاید اسی میں بھی تھوڑی سی کچھ شاید تبدیلیاں مقصود ہیں کہ اس میں بھی کچھ اور. اب کیا بچ گیا ہے؟ یہی زرداری صاحب تھے جنہوں نے اپنے سارے اختیارات پارلیمان کو دے دیے. معافی اب مزید کیا کرنے اب اس میں سوائے معافی تلافی کے 2-4 اور ایسے اختیارات ہیں، یا چیف اپنا وہ کمانڈر ان چیف ہے آرم فورسز کا، میرے خیال 2-4 اس طرح کی چیزیں ہیں. خیر جو جن کو نکالنا ہو سکتا ہے اس عہدے کے پیرالل کوئی اور ایک عہدے بھی نئے بنا دیے جائیں 27ویں ترمیم میں. آرم فورسز میں کچھ نئے عہدے بنائے جائیں. اور میرے خیال میں ساتھ میں جو 18ویں ترمیم جو میں کر نہیں سکتے ہیں، تو انڈو کرنے کے بجائے 18ویں ترمیم کے جو ان کو گریجولی جو ہے کسی اور لب لہجے میں لیگل بھی طریقے سے 18ویں ترمیم کے بہت سی چیزیں دوبارہ وفاقی حکومت کو دینے کی کوشش کی جائے گی، جس میں مجھے لگتا ہے کہ این ایف سی کی ریکانسٹیٹیوشن ہے، یا این ایف سی ایوارڈ میں جس طرح ابھی صوبوں کو حصہ دیا جاتا ہے 53%، تو وہ شاید کسی طریقے سے وفاق کے حصے کو زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، جو اب اس وقت ناممکن ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت کچھ ایسے قوانین ہیں جس کے تحت آپ گزشتہ ایوارڈ سے آپ متعلق جو ہے فیصلے جو تبدیل نہیں کر سکتے. میں نے سنا ہے کوئی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن بھی دوبارہ واپس لے جا رہے ہیں، ایسا بھی ہے کچھ؟ مثلاً وفاقی حکومت جو ہے بہت سے معاملات پہ اپنا دوبارہ سے کنٹرول جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتی ہے یا لینا چاہتی ہے، اپنا جو پاور ہے وہ اسٹ کرنا چاہتی ہے. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی دے آر ورکنگ. بہت سی چیزیں ان کے ذہن میں ہیں، وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اور سول سوسائٹی اس وقت بڑی کمزور بیٹھی ہوئی ہے. یوٹیوب چینلز پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، میڈیا آسانی سے بات نہیں کر سکتا، عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہی. وفاقی حکومت اور پولیٹیکل پارٹیز، وفاقی حکومت، آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت یہ ساری چیزیں لے رہے اب واپس اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے. وفاقی حکومت بس آپ وفاق کا ایک سمبولک نام ہے جو وفاق اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے. وفاق اپنے ہاتھ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سینٹر جملے ہمیں کنفیوز کر دیتے ہیں. میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں سینٹر، آپ اس کو نام سینٹر دے دیں. اگر ہم اس کو کہیں مرکز تو زیادہ بہتر ہوگا بجائے وفاقی حکومت کے. مرکز سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے. مرکز ساری چیزیں دوبارہ گریجولی، جن میں بھی کوئی بھی فائدہ ہے، مالی فائدہ ہے، معاشی فائدہ ہے، مستقبل قریب میں وہ جو ہے بہت بڑے معاشی مالی مفادات کے لیے ان کے اوپر بارگیننگ نیشنلی انٹرنیشنلی ہو سکتی ہے. ان چیزوں کو اپنے زیر اثر لانے کے لیے 27ویں اور 28ویں ترمیمز آپ کو آتی جائیں گی، کیونکہ 18ویں ترمیم کو ڈائریکٹلی انڈو کرنا مشکل ہے. آپ کو یاد ہے ابھی سینٹر نے جس طرح آپ کہیں گے یا حکومت نے فاٹا کے متعلق جو ایک کمیٹی بنائی ہے، حالانکہ یہ صوبے کے معاملات میں براہ راست مداخلت ہے، کیونکہ وہ فاٹا تو رہا ہی نہیں، وہ خیبر پختونخوا کے مرجڈ ایریاز ہیں، اور جو ڈیولپمنٹ گیپ ہے ایچ ڈی آئی میں وہ اسی طرح بلوچستان میں بھی ہے. کل اگر آپ یہاں پر ایک کمیٹی بناتے ہیں، پھر آپ گوادر کے متعلق کمیٹی بنائیں گے، پھر گوادر کو الگ کر لیں گے، پھر آپ جو ہے فیٹا کو الگ کر لیں گے کہ جی ہم نے کمیٹی بنائی تھی، کمیٹی کی ہمارے ہی ایک پوڈ کاسٹ میں فواد چودھری صاحب نے تو یہ سجیشن بھی دی کہ جناب یہ تو چونکہ گوادر کا تو معاملہ ہی یہ تھا، پیسے بھی کس نے دیے تھے، فلاں فلاں فلاں، انہوں نے ساری تاریخ بتائی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ادھر ہی ہونا چاہیے. نہیں، ان کو میرے خیال تاریخ سے آگاہی نہیں ہے. میں نے گوادر کے ایک جلسے میں خطاب کر کے ان کو سمجھا بھی دیا تھا کہ آپ تاریخ پڑھیں، انگریز کی جو گیزیٹیئرز ہیں وہ بے شک وہ بھی اٹھا کے پڑھ لیں. آج کل تو گوگل اور چیٹ جی پی ٹی کی اور بھی سہولیات ہیں، آپ کو ڈاکومنٹس وغیرہ بھی مل جائیں گے.
گوادر جو ہے وہ کبھی بھی عمان کے ساتھ نہیں تھا. گوادر سٹی کی جو رائلٹی تھی، رینٹ تھا، اسائلم سیکر کے طور پر جب وہ آیا تھا اپنے بھائی سے اس کا جھگڑا ہوا، وہ ناراض ہو کے آیا تو اس کو خان افقلات نے وہاں پر وہ علاقہ دیا اور اس کی روزمرہ کی ضروریات کے لیے وہاں کی رینٹ اور رائلٹی کے جو پس رقم تھی جو حاصل ہوتی تھی گوادر سٹی کی، وہ اس کو ملتا تھا تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے. 3-4 سال کے بعد اس کا مسئلہ حل ہو گیا، وہ واپس چلا گیا. جو سلطان احمد وہ واپس چلا گیا، وہ عمان میں جو ہے وہ سلطان بن گیا دوبارہ. اس کے بعد وہ چیزیں ساری ختم ہو گئی. اس نے اخلاقاً وہاں پر رہنے والوں کو عمان کے پاسپورٹس دیے کہ آپ لوگوں نے برے وقت میں میری مدد کی ہے، میں برے وقت میں اچھے وقت میں آپ کے ساتھ ہمیشہ تعلقات برقرار رکھوں گا. گوادر اور عمان ایسے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں سمندر میں. اچھا. تو وہ اس لیے کافی لوگوں کو انہوں نے شہریت دی، پاسپورٹس دیے، کافی لوگ وہاں پہ شفٹ بھی ہوئے. تو گوادر ڈسٹرکٹ اٹ سیلف آپ اگر پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب انگریز نے یہاں پر ٹیلی گراف لائن بچھائی پہلی جنگ عظیم کے وقت، تو انہوں نے خان افقلات کے ساتھ معاہدہ کیا. جب یہ گوادر ضلع سے گزر رہا تھا تو اس کا معاہدہ انہوں نے سلطنت عمان کے ساتھ نہیں کیا تھا. تو گوادر کا معاہدہ 1912 میں بھی وہ جا کے آپ دیکھ لیں، ٹیلی گراف کا معاہدہ انہوں نے خان افقلات کے ساتھ کیا. ٹیلی گراف لائن پہ کی جو رائلٹی اور رقم تھی وہ بھی خان افقلات کو جا کے ملتی تھی. تو پھر کیوں ہم نے رقم پے کی اس کو واپس لینے کے لیے؟ دیکھیں جب اس نے، آپ ایسے سمجھیں کہ میں نے اپنا ایک اپارٹمنٹ ہے، پلاٹ ہے، میں بیچ دیتا ہوں تو اس کے عوض اگر کوئی تھوڑی بہت رقم ملتی ہے. جب سٹی ہم نے اس کو دے دیا تھا، سٹی گوادر سٹی اٹ سیلف، ہم نے ایک طریقے سے بلوچ ہیں، ہم تو ایک چیز دیتے ہیں پھر ہم زبردستی واپس تو نہیں لے سکتے کہ یار آپ ہمیں لکھ کے دے دو. حالانکہ ہم نے کوئی لکھ کے اس کو نہیں دیا تھا، لیکن وہ اس کو اخلاقی طور پر سمجھتا تھا یہ میرا دوسرا گھر ہے، میں اس کو جو ہے اس کو ترقی دوں گا، اس کو اپنے ساتھ برقرار رکھوں گا. مطلب وہی نہیں ہے کہ لے جاؤں گا. عمان کا جھنڈا کبھی بھی گوادر میں نہیں لگا. عمان کی فورسز گوادر میں کبھی ڈپلوائے نہیں ہوئی. 1958 میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے کے لیے، آپ ایک مجھے چوکی دکھائیں، ایک پولیس اسٹیشن دکھائیں، ایک ایسی تصویر دکھائیں جس میں جو ہے گوادر میں عمان کا جھنڈا لگا ہوا تھا. گوادر واز پارٹ آف بلوچستان، گوادر کے لوگ واز پارٹ آف بلوچستان، وہ بلوچستان کا حصہ تھے. پیسے ایک سمبولک ایکسچینج، ٹرانزیشن کہ جی ابھی جو ہے مکمل طور پر ہم گوادر سے ابھی ہم دستبردار ہوئے ہیں. جو اخلاقی طور پر حکومت بلوچستان نے، خان افقلات نے ہمیں 19ویں صدی میں دی تھی، ہم اخلاقی طور پر اس سے دستبردار ہوئے ہیں. ہم نے اگر کوئی گھر بنایا تھا، کوئی اپنا یہ محل بنایا تھا، کوئی چھوٹا سا اس کا گھر تھا، اس کے عوض میں آپ نے 50-55 لاکھ روپے کوئی اس کو دیے ہوں گے، کچھ ملین. تو گوادر بلوچستان کا تھا تاریخ اور گوادر بلوچستان کا ہے. اس پہ تو اب میں ان کو مناظرے کی بھی دعوت دیتا ہوں. ہم مناظرہ کروا لیں گے، چلے ہم اپنا فارمیٹ چینج کر کے نا تو مناظرہ کروا لیں گے. مناظرہ کروا لیں گے. آخری، بالکل آخری بات، ثناء اللہ صاحب کیا لگ رہا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو بہت ہی ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر کافی مشکل ہو رہا ہے چیزوں کو پریڈکٹ کرنا. اچھا. لیکن ہم اتنا پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست وہ درست سمت میں نہیں جا رہی. جمہوریت کی ترویج اور ترقی میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی سول سوسائٹی کے لیے اسپیس ہو، وہ گرو کرے، وہ ترقی کرے. سول سوسائٹی میں پولیٹیکل پارٹیز بھی آتی ہیں، میڈیا بھی آتا ہے، آپ کے سارے جو معاشرے کے اندر اہم جو ہمارے کمپوننٹس ہیں وہ اس میں آتے ہیں. وہ اس کو آپ نے بڑا گلا دبا کے رکھا ہوا ہے. اور جو تجربہ 2024 میں ہوا اور الیکشن کمیشن میں ابھی تک جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں جوڈیشری کا، تو یہ تمام سائنس جو ہیں، میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا، پاکستان میں آنے والے سیاسی دنوں کے لیے کوئی بہت زیادہ مثبت انڈیکیٹرز نہیں ہیں. اوورحال کیونکہ ہم نے انڈیا سے جنگ لڑی ہے، ہم نے یہاں پر لوگوں کا ابھی تک جو ہے بہت سے معاملات میں وہ وطنی اب الوطنی کے جذبات کے تحت بہت سی چیزوں پر لوگ بولنا، لکھنا یا براہ راست بات کرنے کی اجازت بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ادروائز اگر دیکھا جائے ملک کے اندر چاہے وہ کسی بھی صوبے میں معاملات درست نہیں ہیں. سندھ کے اندر بھی بہت بڑی انریسٹ ہے، جو کینال کے ایشو پر آپ نے دیکھا تھا، اسی طرح سندھ کے اندر باقی معاملات پہ بھی بہت بڑی. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل تبدیلیاں ہیں یہ مزید معاملات کو خراب کریں گی؟ اگر انہوں نے بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایویڈنٹ ہوا، بہت زیادہ ثابت ہوا کہ 27ویں ترمیم میں جو ہے وہ مرکز جو ہے وہ اپنی گرفت اور طاقت مضبوط کرنا چاہتا ہے صوبوں کے خلاف، تو جو صوبوں میں حکومتیں تو یقیناً ان کی اپنی ہیں، وہ احتجاج نہیں کریں گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ سے بہت اسٹرانگلی اس کو رجسٹ کیا جائے گا. پنجاب آپ کہتے ہو کہ کام رہے گا کیونکہ وہ تو
دیکھیں पंजाब कभी भी विक्टिम नहीं रहा है. देखें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज होते हैं, अफगान वार होता है, अमेरिकन या इन्वेजन होती है पेरिफेरी पे, और विक्टिम्स तो सारे हम हैं. इन सारी पॉलिसियों के बराह रास्त असरात हमारी और हमारी नस्लों पर, हमारी ज़मीन पर पड़ रहे हैं ना. पंजाब वाले हमारे भाई हैं. तो वो तो रेजिस्टेंस भी हमारे यहाँ से उठेगी. तो रेजिस्टेंस हमारी उठती है, कम है, कमज़ोर है, ताकतवर है, वो अपनी जगह पे है. लेकिन पंजाब वाले बेनिफिशरीज़ हैं. तो मैंने आपको कहा कि मैं आपको बैंकों की लैंडिंग, कर्जे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ स्कीमें, जी. मोकमों की, आप 50-60 साल की आपने लोगों ने बड़ी रिसर्च की है. इन सब को आप देखें ग्रेजुअली. ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता हम इनबिल्ट पसमानदा लोग हैं, या हम इनहेरेंट वो हमेशा पसमानदगी हमारे नसीब में रही है. आपकी रियासत की पॉलिसियाँ जो हैं वो आपके इनपुट है, जो डेवलपमेंट का आप रिसोर्सेज की जिस तरह तकसीम करते हैं, वो ग्रेजुअली हमें जो है पसमानदगी की गैर तरफ धकेल रहा है. मसावी तकसीम. बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब, आप आए और आपने हमें बहुत सारी ऐसी थैंक चीज़ें यू वेरी मच. बताई. थैंक यू. नाजरीन, आपने देखा कि सनाउल्लाह साहब ने हमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर बताए जिसके चक्कर व्यू में हमें ख़ास तौर पर बलूचिस्तान पख्तूनख्वा के उन पसमानदा सूबों को फंसाया जाता है और उनसे उनके वसाइल पर कब्ज़ा किया जाता है और मज़े कर रहा है कोई और हम एक महरूमी की ज़िंदगी गुजारे हैं, और जिसका रिज़ल्ट जो है वो हमें एक एग्रेशन की सूरत में, गुस्से की सूरत में, नफ़रत की सूरत में फिर नज़र भी आता है. और हमें आई होप कि सनाउल्लाह साहब की बातों को कहीं ना कहीं ज़रूर सुना जाएगा और इन चीज़ों को देखा जाएगा कि बजाय इसके कि हम मज़ीद किसी मुश्किल में फंसें, हमें ज़रूर इन बातों पर गौर करना चाहिए. हमारी तरफ से इतना ही. फरजाना अली को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.